السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زیست کا عنوان تم ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بہت خوب۔ معظم کی توصیفی اور ستائشی نگاہیں تحریم کے الجھے الجھے چہرے سے ٹکرائیں۔ وہ قصداً مسکرائی۔ تمہارے آئیڈیاز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مگر یہ تو کلائنٹ پر منحصر ہے وہ کیا پسند کرتا ہے۔ اس نے ایک سی ڈی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح۔ کمپیوٹر آن کر کے وہ پلٹا تو اسے یوں ہی کھڑی دیکھ کر کہنے لگا۔ نہیں، قدرے بیزاری سے کہہ کر وہ یوں ہی میز کی شفاف سطح پر ہاتھ میں پکڑی پنسل سے لکیریں کھینچنے لگی۔ معظم نے اس کی اس حرکت کو بہت دھیان سے دیکھا۔ یہ حرکت اس کے اندرونی غلبشار اور الجھاؤ کی علامت تھی۔ تحریم تم کس الجھن میں ہو؟ معظم کے محبت بھرے لہجے پر تحریم نے ایک طویل سانس لے کر پنسل انگلیوں میں پھنسائی اور دانستہ مسکرانے کی ذرا سی کوشش کی۔ معظم نے ایک تعصب بھری نگاہ اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ تحریم کس الجھن میں ہے۔ یوں ہی طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ تحریم نے بات بنانے کی کوشش کی کہ وہ سامنے بیٹھے شخص سے کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا۔ ہاتھ میں پکڑی سی ڈی کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے معظم کی ڈارک براؤن آنکھوں میں افسوس دکھ کی ہلکی سی دھن پھیلی تھی۔ پتہ ہے تحریم، ہم خود کو تنہا کب محسوس کرتے ہیں؟ تحریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب ہم اپنے احساسات اپنوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے ان سے کترانے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے چہرے نہ پڑھ لیں۔ اور میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے بھی اپنی باتیں چھپاؤ گی۔ تحریم خاموش ہی رہی۔ معظم نے ایک پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کی بورڈ پر یوں ہی انگلیاں چلاتے ہوئے اپنی اسی شفاف، بے ریا محبت اور اعتماد سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ جاؤ گھر جا کر آرام کرو۔ معظم میں شام میں گھر آؤں گا۔ بابا کے لیے کچھ لانا ہو تو بتا دو۔ وہ اپنی بات کاٹ دینے پر ایک لمحے کو خاموش ہوئی۔ تم کب تک ہماری ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے؟ جب تک یہ زندگی ہے، وہ سادگی سے بولا۔ مگر میں اور میرے گھر والے تمہاری ذمہ داری تو نہیں؟ کوئی رشتہ، کوئی تعلق بھی تو ہو ہمارے تمہارے درمیان۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ آیا تھا۔ اس پل وہ واقعی تحریم سے خفا ہو جاتا اگر اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہ رہا ہوتا۔ تبھی آہستگی سے بولا تھا، گھر جا کر آرام کرو۔ پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ سلجھا ہوا لہجہ تحریم کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تب ہی اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی تھی، یہاں بہت کام ہے، میں دیکھ لوں گا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اپنی ٹیبل کے کاغذات سمیٹتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ صبح ابا نے اسے کیا لانے کو کہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تحریم؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ گھر، اس نے مختصراً کہہ کر چیزیں بیگ میں ڈالیں، پھر قدرے رک کر بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں لگ رہا تھا، کل تو آؤ گی نا؟ ہاں۔ وہ اس سے خداحافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے سوکھی ٹہنیوں والے زرد برہنت پیڑ اس کے ساتھ چلنے لگے تھے۔ اس کے قدموں کے ساتھ خشک آوارہ پتے لپٹ رہے تھے۔ کبھی تو یہ موسم بھی بدلے گا۔ زرد ہوا کی سرسراہٹیں سنتے ہوئے اس نے کچھ یاسیت اور بیزاری سے سوچا تھا۔ وین این اس کے سامنے رکی۔ کبھی تو زندگی روز و شب کی گرفت سے آزاد ہو کر مسکرائے۔ وین پر سوار ہوتے ہوئے ایک اور سوچ نے ذہن پر پنجے گاڑے تو سیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے وہ ٹھٹک سی گئی۔ یہ کیسی عجیب سوچ ہے۔ یہ روز و شب کی گردشیں تو زندگی کی علامت ہیں۔ ہر ابھرتا سورج ایک نئی امید کی طرح جنم لیتا ہے، اور مجھے تو ابھی جینا ہے۔ ان حالات میں تو میں مرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی، جیسے مرنا جینا اس کے اپنے اختیار میں ہو۔ کنڈکٹر نے ٹھٹک کر اسے خود بخود مسکراتے دیکھا۔ کرایہ باجی؟ وہ چونک کر پرس کھنگالنے لگی۔ میری سوچوں کے زاویے بدل سے گئے ہیں کیا؟ میں تھکنے لگی ہوں۔ کرایہ تھماتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سوچا اور سر جھٹک کر خود کو ان سوچوں سے آزاد کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ اپنے اسٹاپ پر اتر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے آخری بار اپنے ذہن و دل کی کھڑکیوں کو کھولنے کی صحیح کی تھی۔ تحریم رضا، تم کو تھکنا ہی تو نہیں؟ آغاز سفر میں تھکنے والے کو وقت کا موز اور گھوڑا اپنے سموں میں کچل کر گزر جاتا ہے۔ کیا تم راستوں میں بھٹکنا چاہو گی؟ اس کے قدم بلا ارادہ ہی پرندوں کی دکان کے سامنے ٹھہر گئے۔ اوپر نیچے پنجروں میں رنگ برنگے پرندے قید تھے۔ دکاندار سرد سے اس کی طرف لپکا۔ کیا چاہیے باجی؟ ہاں کچھ خریدنا تو تھا۔ سفید مور کے پنجرے پر نظریں جماتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ذہن ایک دم خالی سا ہو گیا تھا۔ شاید اتنے سارے پرندوں کو قید دیکھ کر کتنی عجیب سی بات تھی۔ اتنے سارے پرندے اور سب کے سب چپ گم سم۔ یہ چائنیز ڈو یا آسٹریلین پیڑ، ان کے رنگ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ ڈو فاختہ تو بارش میں رقص بھی کرتی ہے۔ یہ خالص افریقی طوطا سیٹی مارتا ہے، اور یہ سبز طوطا کتنے کا ہے؟ تحریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک طرف امرود کو چونچ مارتے طوطے کی طرف اشارہ کیا۔ دیسی طوطا 80 روپے۔ ٹھیک ہے، اسے چھوٹے پنجرے میں ڈال دو، اس نے پرس کھولتے ہوئے کہا۔ طوطے اور پنجرے کے پیسے دے کر وہ دکان سے باہر نکل آئی۔
نیہا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی، کتنے دنوں سے فرمائش کر رہی تھی۔ سڑک عبور کرتے ہوئے اس نے ایک پل کو نیہا کی خوشی کا تصور کیا۔ اسی ایک پل میں وہ بے دھیان ہوئی تھی کہ گاڑی والا کسی اور دھیان میں تھا۔ بہرحال آخری لمحوں میں دونوں طرف کی کوشش کا نتیجہ کسی بھی سنگین حادثے سے بچاؤ کی صورت میں نکلا تھا، مگر وہ فٹ پاتھ پر گری تھی۔ ہاتھ سے پنجرہ اور پرس چھوٹ کر دور جا گرے۔ کونی بری طرح چھل گئی تھی، گھٹنے پر بھی چوٹ لگی۔ وہ شخص دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف لپکا، پھر اسے اٹھتے دیکھ کر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں۔ اٹھتے اٹھتے اس کی نگاہ اندھے پڑے پنجرے پر گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور آزادی کا متوالا آزاد ہو چکا تھا۔ اوہ نو! تحریم کی افسوس بھری نگاہوں نے فضا میں قلع بازی کھاتے طاہر کو گرفت کیا۔ گاڑی والے نے قدرے حیرت سے براؤن سوٹ اور بلیک شال میں ملبوس اس سادہ سی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات فطری طور پر ابھر آئے تھے، مگر اپنی تکلیف بھلائے آسمان پر اڑتے پرندے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پرندے نے قلع بازی کھائی اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ تب اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے گھٹنا سہلایا۔ آستین الٹی تو کونی سے خون نکل رہا تھا۔ تب ہی خفگی بھری نگاہوں سے اپنے مجرم کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، 140 روپے ضائع ہو گئے جی۔ اجنبی کی سیاہ آنکھوں میں تحیر سا امڈ آیا۔ تحریم نے جھک کر اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ اس نے بے اختیار جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تحریم نے ایک نظر رومال کو دیکھا، پھر دایاں ہاتھ بڑھا کر رومال لے لیا اور اپنی کونی کے گرد لپیٹنے لگی۔ نہ جانے اس معصوم کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی خوشی بھی لکھی ہے یا نہیں۔ وہ پھر سے یاسیت کا شکار ہو کر سوچ رہی تھی اور اس کی سماعت سامنے والے کے معذرت میں کہے الفاظ بھی نہ سن سکی تھی۔ ذرا دھیان آیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ قدرے جھنجھلا گئی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس نے بے حد تعجب سے اسے دیکھا۔ نہ کوئی سرزنش، نہ لڑائی، نہ الزام، بلکہ چوٹ کھا کر شکریہ ادا کرتے بھی پہلی بار دیکھا تھا کسی کو۔ وہ کچھ مزید شرمندہ ہو کر ایک قدم آگے ہوا۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، آپ کی بینڈیج کر دوں جی۔ تحریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خاصا معقول اور شریف انسان لگ رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک شرمندہ بھی۔ میں ڈاکٹر عاشر مراد، یہاں قریب ہی میرا کلینک ہے، اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ نہیں جی بس ٹھیک ہے۔ اس نے شولڈر بیگ ہاتھ سے جھاڑ کر کندھے سے لٹکایا، خالی پنجرے پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور کونی اور گھٹنے کی ٹیسوں کو دباتی ساتھ والی روڈ پر مڑ گئی۔ کچھ لمحے وہ کھڑا دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر پہنچی تو بابا اور نیہا کیاری سے سوکھے پتے اکٹھے کر رہے تھے۔ امرود کا خالی پیڑ اپنے سبز لباس کے بغیر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی سوکھی ٹہنیوں میں کچھ زرد پودے اٹکے تھے جنہیں آج یا کل مٹی میں مل جانا تھا۔ آج بہت جلدی آ گئی تحریم؟ بابا نے آنٹ پر پلٹ کر دیکھا، پھر تعجب سے پوچھنے لگے۔ یوں ہی بابا، کام کچھ خاص نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر نیہا کو دیکھا جو اشاروں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ اور بابا اس کیاری میں بیج بو رہے ہیں۔ جواباً تحریم نے اس کو شاباش دی۔ تبھی نیہا نے قدرے خوفزدہ ہو کر اس کا بازو تھاما اور اشارے سے بابا کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ بابا بھی کھرپی رکھ کر تیزی سے اس کے قریب آئے۔ کچھ نہیں بابا، بس گر گئی تھی۔ کونی میں درد شدید ہو رہا تھا مگر وہ قدرے لاپرواہی سے بولی تھی۔ کیسے گر گئی تھی؟ بابا آستین الٹ کر اس کا زخم دیکھنے لگے۔ تحریم نے رومال کھول دیا۔ بابا گرنا کوئی اتنے مزے کا واقعہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی تفصیل بتائی جائے۔ اس نے مسکرا کر نیہا کو دیکھا جو پریشان سی اس کا زخم دیکھ رہی تھی۔ تحریم نے پیار سے اس کے بال سمیٹے۔ تم بینڈیج تو کروا آتی۔ بابا خفگی سے اسے ڈانٹنے لگے۔ وہ ان کی تشویش پر ہنس دی۔ بابا زیادہ گہرا زخم نہیں ہے۔ اس نے آستین نیچے کی، کندھے سے پرس اتارا تو نیہا نے پکڑ لیا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ زویا نہیں آئی ابھی؟ نہیں، اس کے کچھ ایکسٹرا کلاسز تھیں، بابا نے بتایا۔ نیہا اس کا پرس رکھنے اندر بھاگ گئی تھی۔ اچھا، وہ اندر چلی گئی۔ کپڑے بدل کر آدھی آستین والی قمیض پہن کر نکلی تو بابا زخموں پر لگانے والی ٹیوب لیے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے قریب آ بیٹھی۔ لاپرواہی نہیں کرتے بیٹا، بینڈیج فوراً کروا لینی چاہیے تھی۔ اسٹاپ کے پاس ہی تو ڈاکٹر عاشر مراد کا کلینک تھا۔ تحریم نے اگر اس وقت سنا ہوتا تو شاید یاد بھی آ جاتا۔ اس وقت تو ٹیوب ان کے ہاتھ سے لے کر کیپ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زویا کی اکثر ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں بابا؟ نہیں، بس ہفتے میں 1-2 بار۔ اچھا، آج آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا؟ تحریم اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ چولہا گندا ہو رہا تھا۔ صبح شاید بابا نے دودھ ابالا تھا جو چولہے کے گرد ابل کر گر گیا تھا۔ وہی ہم باپ بیٹی کا ارادہ تو آلو تل کر ڈبل روٹی کے ساتھ کھانے کا تھا۔ یعنی ابھی تک آپ نے لنچ بھی نہیں کیا؟ آلو تلنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ دیکھو ہم نے آلو کاٹ بھی رکھے ہیں۔ بابا نے ٹوکری اس کے سامنے کی جس میں گول گول آلو اب سیاہی مائل ہو رہے تھے۔ مگر اب ہم آلو نہیں کھائیں گے بلکہ دال چاول کھائیں گے۔ نیہا، زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ میں دال چاول بنانے جا رہی ہوں۔ تحریم نے اشارے سے نیہا کو شریک گفتگو کیا جو بٹر بٹر دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تحریم جانتی تھی اسے دال چاول بہت پسند ہیں۔
بابا آپ آرام کریں، بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نیہا کو بوریت سے بچانے کے لیے بابا اسے سارا دن اپنے ساتھ مصروف رکھتے تھے، حالانکہ ان کی صحت محض آرام کی متقاضی تھی اور ڈاکٹر نے بہت سختی کے ساتھ انہیں کوئی بھی کام کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ انہیں پہلا ہارٹ اٹیک تب ہوا تھا جب موزم انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے کون کون سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں موزم کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کی صحت مسلسل گرتی رہی تھی، یہاں تک کہ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ بابا بھی شدید تھک گئے تھے، تبھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نیہا جاتے جاتے رکی، پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ جو چولہا صاف کرنے والا کپڑا ڈھونڈ رہی تھی نیہا پر نظر پڑی تو رک کر پوچھنے لگی۔ نیہا نے پاس آ کر اس کی کونی کو آہستگی سے چھوا۔ آپی کو بالکل درد نہیں ہو رہا جانو، تحریم نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تم بابا کے ساتھ جا کر لیٹ جاؤ، میں ابھی کھانا بنا کر تم کو بلاتی ہوں، تب تک زویا آپی بھی آ جائے گی۔ تحریم نے سمجھایا تو وہ اس کے گال پر پیار کر کے بھاگ گئی۔ کاش نیہا تم ایک نارمل بچی ہوتی، اس کے دل سے آ نکلی۔ وہ 6 سال کی خوبصورت گلابی گلابی سی بچی تھی جس کی ذہانت سمجھداری کسی بھی طرح نارمل بچے سے کم نہ تھی، مگر وہ سن اور بول نہیں سکتی تھی اور ایسا پیدائشی ہی تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت ہی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سو تحریم کو بہن کا نہیں ماں کا کردار بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ دال چڑھاتے اور چاول بھگوتے ہوئے بھی اس کا دھیان نیہا میں ہی اٹکا تھا۔ دوسرے چولہے پر اس نے پانی ابلنے کو رکھ دیا۔ کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی، وہ دال میں ہری مرچ اور دھنیا کاٹ کر ڈال رہی تھی جب زویا کی آواز آئی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ ٹھٹک کر کچن کے دروازے میں ہی رک گئی۔ ہائے، تم آج آفس نہیں گئی تھی؟ گئی تو تھی مگر جلدی آ گئی۔ تحریم نے برنر بند کیا۔ مگر تم آج کہاں رہ گئی تھی؟ اس کا وہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تو تحریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ عامر آ گیا تھا؟ ہاں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا بنا اس کی جاب کا؟ تحریم نے سوال کیا۔ عامر زویا کی بیسٹ فرینڈ کا کزن تھا، ان کا یونیورسٹی فیلو مگر ان سے سینئر تھا۔ تحریم جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، مگر مسئلہ عامر کی جاب کا تھا۔ اسے جاب مل گئی ہے، زویا نے چمکتی آنکھوں اور متبسم لبوں کے ساتھ انکشاف کیا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف پلٹی۔ ریئلی؟ دیٹس گڈ۔ تمہارا انتظار تو ختم ہوا۔ تحریم کو واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، عامر آج بہت خوش تھا۔ اور تم؟ تحریم نے پلیٹیں نکالتے ہوئے ایک محبت بھری نگاہ اس کے روشن چہرے پر ڈالی۔ ظاہر ہے میں بھی۔ کچن کے دروازے کو انگلیوں سے بجاتے ہوئے وہ پھر کھلکھلا اٹھی۔ تو کب لا رہے ہیں موصوف اپنی آپی کو؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے تمہیں تو فارغ کر دوں۔ میری آس میں نہ بیٹھی رہنا، میرا فی الحال شادی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کیوں آذر کے بعد تم نے جوگ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ زویا بولنے سے قبل کبھی نہیں سوچتی تھی۔ تحریم ایک پل کو خاموش سی ہو گئی۔ اب میں یوں ہی تو کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی۔ سب لوگ کم ظرف نہیں ہوتے، کون جانے، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر بات بدلنے کو بولی تھی۔ تمہیں بھوک نہیں لگی؟ بہت زوروں کی لگی ہے۔ عامر نے اپنی جاب کی خوشی میں کچھ بھی نہیں کھلایا، تحریم نے چھیڑا۔ مٹھائی سے پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے وہ ہمیں لنچ کروائیں گے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، وہ اترا کر بولی۔ اچھا بابا، اب جاؤ چینج کر لو، کھانا بالکل تیار ہے۔ وہ چاول ڈش میں نکالنے لگی تھی۔ تم نے چاول بنا لیے؟ اچھا کیا، میں سوچ رہی تھی گھر جا کر روٹیاں بنانی پڑیں گی۔ بہت کام چور ہوتی جا رہی ہو، تحریم نے گھورا۔ کیا کروں، یونیورسٹی سے واپسی پر اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں تو جیسے انسان ہی نہیں، تحریم نے ذرا احساس دلایا۔ شام کو تو وہ کتابوں سمیت چھت پر غائب ہو جاتی تھی، تحریم کو واپس آ کر گھر بھی دیکھنا پڑتا۔ تمہیں ویسے بھی بہت شوق ہے فرشتہ کہلوانے کا، وہ بغیر لحاظ کے بولی۔ تحریم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی ہیں جنہیں صرف مجھے نبھانا ہے۔ نبھانا یار، ابھی تو کھانا کھا لیں۔ یہ بابا اور نیہا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ انہیں ذرا آواز دو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ زویا پلٹی، برآمدے میں چھوٹی میز پر رکھا رومال اور اس پر لگا خون اس کی نظر میں آ گیا۔ خون؟ اس نے چٹکی میں رومال اٹھایا، قدرے غور سے دیکھا، پھر تحریم کی طرف پلٹی۔ تحریم، یہ کیا ہے؟ ہاں زویا، آج میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ تحریم نے اسے تفصیل بتائی۔ تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ کونی کی چوٹ تو خاصی، زویا کے لہجے میں تشویش چھلکنے لگی۔ پہلے تو اتنا محسوس نہیں ہوا مگر اب ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی زویا نے اپنا بیگ اسے تھما کر کچن سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بابا کے کمرے میں آ گئی۔ بابا کو نیند آ گئی تھی اور ان کے ساتھ لیٹی نیہا ٹکر ٹکر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ تحریم نے اس کا پیر گدگدایا، وہ چونکی، پھر مسکرا کر بیٹھ گئی اور اسے بتانے لگی کہ اسے بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا بالکل تیار ہے، بابا کو اٹھا دو۔ نیہا فوراً بابا پر جھک گئی۔ زویا نے دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا۔ بابا بھی ہاتھ دھو کر آ گئے۔ موزم نہیں آیا کئی دنوں سے، بل جمع کروانے ہیں۔ چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بابا نے پوچھا۔ بابا، پہلے بھی تو یہ سارے کام موزم کے بغیر ہی ہو رہے تھے۔ زویا کو ہر بات فوراً کہہ دینے کی عادت تھی۔ بابا خاموش ہو گئے۔ تحریم نے اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ شام میں آئے گا بابا، اس نے کہا تھا۔ اس نے نیہا کی پلیٹ میں چاول نکالے، وہ آج بھی پہلا نوالا اسی کے ہاتھ سے لیتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانی ہے، زویا نے اچانک کہا۔ وہ اور بابا ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔
پوچھے نہ کون سی خوشخبری ہے؟ ہم تو نہیں پوچھ رہے، بابا نے بے نیازی دکھائی۔ تحریم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک خوشخبری تو وہ پہلے ہی سنا چکی تھی۔ میں نہیں بتا رہی، وہ حسب عادت خفا ہو گئی تھی۔ اب بتا بھی دو، مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی ہے ایک بوتیک میں۔ صبر تو اس میں تھا نہیں۔ بابا کا ہاتھ رک گیا۔ تحریم نے پہلے بابا پھر زویا کو دیکھا اور چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو زویا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ زویا کے لیے ان دونوں کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ نہیں، غلط نہیں کہہ رہی، مگر جاب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گزارا ہو تو رہا ہے، صرف گزارا کرنا مقصود ہے۔ اس کی سوالیہ نظریں تحریم کی طرف اٹھیں اور تحریم نے دیکھا بابا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ نہ جانے اس سے کب عقل آئے گی، ہر بات بابا کے سامنے کرتی ہے۔ تم کھانا ختم کرو، جاب کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تحریم نے اپنی تئیں بات ختم کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ بات یوں ہرگز ختم نہیں ہوگی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ بات بابا کے سامنے کرے۔ زویا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ تو پھر آپ بھی جاب چھوڑ دیں، کتنے آرام سے کہہ دیا اس نے۔ تحریم ایک پل کو گھنگ سی رہ گئی، پھر ضبط کر کے تحمل سے صرف اتنا کہا تھا، زویا خاموشی سے کھانا کھا اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ زویا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر تحریم کی تنبیہ نگاہوں کا سامنا کر کے خاموش ہو گئی۔ نیہا کی عادت تھی کہ جب بھی وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تو تحریم سے اشاروں میں دریافت کرتی رہتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک نارمل بچے کی طرح ان کی گفتگو میں شریک ہونے کی خواہش اس کے اندر ابھرتی تھی۔ ایسے میں تحریم اپنا کھانا بھول کر ہمیشہ اس کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کرتی۔ اب بھی وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ تحریم نے قصداً مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بتانے لگی کہ آج زویا کو مس سے ڈانٹ پڑی ہے۔ نیہا نے مسکرا کر زویا کو دیکھا، تبھی بابا نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا بابا، بس اتنا سا؟ بس بیٹا، خواہش نہیں رہی۔ وہ ہاتھ دھو کر کمرے میں چلے گئے۔ اس سے قبل کہ وہ زویا سے کوئی بات کرتی وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ تحریم خاموشی سے برتن سمیٹنے لگی، تبھی معظم آ گیا۔ تمہیں تو شام کو آنا تھا، وہ دسترخوان جھاڑتے ہوئے یوں ہی بے خیالی میں کہہ گئی۔ واپس چلا جاؤں؟ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا۔ یہ کب کہا میں نے؟ تمہارا کیا پتہ، کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ بابا کہاں ہیں؟ کمرے میں۔ تحریم نے جواب دیا تو وہ کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ کچن میں آ کر ڈش میں بچے ہوئے چاول دیگچی میں ڈالنے لگی۔ ذہن بری طرح زویا میں الجھا تھا۔ نہ جانے کب اسے جاب کا خیال آیا اور کب اس نے جاب ڈھونڈ بھی لی۔ انجانے لوگ تھے، جگہ کیسی تھی، خیر اس نے سر جھٹکا۔ کوشش کروں گی کہ نہ کرے، خواہ مخواہ اپنا دھیان تعلیم کی طرف سے ہٹا رہی ہے۔ تبھی کسی نے کچن کے دروازے کو انگلیوں سے بجایا۔ تحریم نے چونک کر سر اٹھایا، پھر معظم کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کون سی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں؟ نہیں، میں چائے بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کیتنی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ یعنی ابھی سوچا جا رہا ہے، پکایا کیا ہے؟ وہ پیڑھی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، ساتھ ہی ایک دھلی ہوئی پلیٹ اٹھا کر پتیلی میں جھانکنے لگا۔ واؤ، دال چاول! اس نے خود ہی چاول اور دال نکالی۔ تحریم اس عجلت پر اسے ضرور ٹوکتی، مگر اس وقت اس نے خاموشی سے چمچ اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ معظم نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پریشان تو نہیں ہوں، مگر زویا جاب کرنا چاہتی ہے۔ معظم کے سوا کون تھا جس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی؟ تو اس میں مشکل کیا ہے، کرنے دو، آخر تم بھی تو کر رہی ہو۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں جاب کر تو رہی ہوں، اچھا بھلا گزارا ہو رہا ہے، بابا کی پینشن ہے، مکان کا کرایہ ہے، اسے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی چاہیے، بعد میں بھلے جاب کر لے، میں بات کروں گا۔ نہیں، وہ نہیں مانے گی، وہ مایوسی سے بولی۔ تو اسے جاب کرنے دو، وہ اتنی بچی نہیں ہے کہ وہ دو ذمہ داریاں نبھا سکے۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں یہ سب کب آیا۔ تحریم، اس نے پلیٹ نیچے رکھی، ذرا سی بات پر پریشان ہونا کب چھوڑو گی؟ کچھ باتیں دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو۔ وہ خاموشی رہی۔ معظم نے پانی پیا، پھر اس کا سر تھپ تھپا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ، شام میں لیتے آؤں گا۔ ہاں، بابا کے لیے کلیجی منگوانی ہے اور وہ بل بھی جمع کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں لیتا آؤں گا، بل وہیں پڑے ہیں نا اسٹینڈ پر۔ تم جا رہے ہو، وہ چائے؟ تحریم کو ایک دم یاد آیا، آج کی تاریخ میں تو بنتی نظر نہیں آتی۔ معظم، تحریم نے پکارا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سوری، چائے کے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ آفس میں؟ شرمندہ سے لہجے میں وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ معظم چند قدم آگے ہوا، پھر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کبھی کوئی چھوٹی سی بات سامنے والے کا عمر بھر کا مان توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میرا تم لوگوں کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تو بابا کا بھی تو مجھ سے کوئی رشتہ نہ تھا، پھر وہ تپتی دھوپ میں میرے لیے چایا کیوں بن گئے؟ بہرحال میں نے تم سے لڑنے کا حق کبھی نہیں چھینا، تم جب چاہو جس طرح چاہو مجھ سے لڑ سکتی ہو۔ وہ مخصوص محبت بھرے لہجے میں کہہ کر چلا گیا اور تحریم مزید شرمندگی کے احساس میں گر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کچن کی طرف جاتی ثنیہ آپی نے پلٹ کر دیکھا، پھر وہیں کھڑے کھڑے سے لتاڑنے لگی۔ کہاں تھے تم عاشر، ابھی تک؟ کب سے تمہارے انتظار میں یوں ہی بیٹھی ہوں۔ تم نے کہا تھا لنچ میرے ساتھ کرو گے اور اب ذرا وقت دیکھو، 2 بج رہے ہیں۔ ذرا خیال نہیں تمہیں میرا کہ آپی بھوکی بیٹھی ہوگی؟ اب بھوک نہیں لگ رہی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو آپی نے اسے بری طرح گھورا۔ تم 5 منٹ مزید نہ آتے تو میں کھانا کھا چکی ہوتی، بس آپی ایمرجنسی۔ وہ کندھے اچکا کر بے بسی سے بولا۔ تم ڈاکٹرز کی زندگی تو
وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے آیا تو آپ ہی کھانا لگائے منتظر تھیں۔ بس اب جلدی سے آ جاؤ، مزید بھوک برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عامر نہیں آیا ابھی تک۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے چھوٹے بھائی کی کمی محسوس کی۔ کبھی کبھار تو یوں مل بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، ورنہ صبح ہاسپٹل، شام میں کلینک۔ وہ بھی نہ جانے کن چکروں میں ہے، ابھی آفس جوائن نہیں کیا اور گھر میں ابھی سے نظر نہیں آتا۔ وہ عامر سے بھی خفا نظر آئی۔ غیر ذمہ دار تو وہ نہیں ہے، پھر کچھ ہی دن ہیں، مصروف ہو جائے گا۔ ہاں پہلے بھی یہی بہانہ ہوتا ہے مصروفیت کا۔ پھر تو بالکل ہی ہو گئی میری شکایتیں، تو میں تشریف لے آؤں؟ چہکتی آواز پر عاشر نے پلٹ کر دیکھا، پھر مصنوعی خفگی سے بولا، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ ایک پل کو سٹپٹایا، دوست کی طرف گیا تھا۔ وہ ان کے قریب والی کرسی پر بیٹھا اور ڈش سے کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ تمہارے بارے میں ملنے والی رپورٹ خاصی مشکوک ہے، عاشر نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ دشمنوں نے اڑائی ہوگی۔ پھر اپیا کے گورنے پر ایک دم سنبھل گیا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے، میں تمہارے سارے مطلب سمجھتی ہوں، تم صرف اتنا بتاؤ، یہ کون سے نئے دوست پیدا ہو گئے ہیں تمہارے؟ ثانیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ نئے تو نہیں، خاصے پرانے ہیں۔ عامر کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ خیر فضا کو فون کروں گی، وہ تمہاری ساری مصروفیات کھوج لے گی۔ ثانیہ نے اپنی خالہ زاد کا نام لیا جو یونیورسٹی میں اس سے جونیئر تھی۔ اس نے کیا ایکس فائلز پر کام شروع کر دیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا تھا۔ عاشر انہیں گفتگو کرتا چھوڑ کر خود کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے طارق بھائی کا فون نہیں آیا، عامر انہیں چھیڑ رہا تھا۔ طارق ان کے شوہر تھے اور کسی کانٹریکٹ کے سلسلے میں جرمنی گئے تھے۔ آج صبح ہی آیا تھا، تو کب بلوا رہے ہیں آپ کو؟ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے عاشر نے پوچھا۔ بہت جلد، ثانیہ نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ بہت بےتاب ہیں آپ ہی جانے کے لیے، عامر نے پھر چھیڑا۔ ہاں ہوں، اور اس سے زیادہ بےتاب اس بات کے لیے ہوں کہ تم دونوں اب شادی کر لو۔ انہوں نے کہا تو نوالا عامر کے حلق میں اٹک گیا، جبکہ عاشر نے خاموشی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کچھ کہہ رہی ہوں میں تم سے؟ میں تو تیار ہوں، آپ بھائی سے پوچھ لیں۔ عامر فوراً بولا تو ثانیہ نے روئے سخن عاشر کی طرف کیا۔ کیوں عاشر، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ ابھی؟ عاشر نے ایک کو ساختہ سی حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابھی، وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی، مگر اتنی جلدی ریڈی میڈ دلہن کہاں سے ڈھونڈیں گی؟ وہ مسکرا دیا۔ تم صرف اتنا بتاؤ کہ لڑکی خود ڈھونڈ لو گے یا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ ثانیہ قطعی لہجے میں بولی۔ ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہیں آپ؟ آخر کوئی تو ہوگی، تمہاری کوئی کلیگ یا پھر خاندان میں دیکھ لو اتنی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے کھڑا ہو گیا۔ عاشر میری بات کا جواب دے کر جاؤ۔ اپیا کے خفگی بھرے لہجے پر وہ پلٹا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بہت جلدی ہے، پہلے تمہارے پاس بہانہ تھا کہ تمہیں اپنا ذاتی کلینک سیٹ کرنا ہے، اب وہ بھی ہو گیا۔ طارق مجھے جرمنی بلا رہے ہیں، چند ماہ تک میرا ویزا اور ٹکٹ آ جائے گا، اور میں اس طرح گھر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آخر کوئی تو ہو تم لوگوں کا خیال رکھنے والی۔ ہم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں، ذرا بھی نہیں، وہ فوراً بولی۔ میں نہ ہوں تو تم لوگوں کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ وقت پر کھانا بھی کھانا ہے۔ مسئلہ اگر صرف کھانے کا ہے تو اس کے لیے بہترین قسم کے کوک کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ عامر نے متبسم اور شریر لہجے میں گویا ان کا مسئلہ حل کیا۔ میری طرف سے تو معذرت ہی قبول کریں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، وہ قطعی لہجے میں کہہ کر انہیں کچھ بھی کہنے کی مہلت دیے بغیر چلا گیا۔ دیکھا تم نے؟ وہ جھنجھلا کر عامر کی طرف پلٹی۔ بالکل دیکھا، بھائی نے تو اپنی زندگی یوں ہی دوائیوں اور مریضوں میں گزار دینی ہے، اور آخر میں کسی بوڑھی نرس سے شادی کر کے ثواب کمانا ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہرگز ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قریب کی کرسی پر آ بیٹھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، تو لڑکی دیکھوں تمہارے لیے؟ لڑکی؟ وہ سٹپٹایا، پھر جلدی سے بولا، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں، یہ کام بھی میں خود ہی کر لوں گا، گویا تم یہ زحمت کر چکے ہو۔ چھوٹے بھائی کا جھیمبا جھیمبا انداز اور بےتاب لہجہ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ لیکن اب ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی ایسے ویسے خاندان میں تمہاری شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آپ بالکل فکر مت کریں، بہت اچھے لوگ ہیں اور قریب قریب ہمارے جیسے حالات کا شکار۔ اسے موقع ملا تو فوراً تفصیل بتانے بیٹھ گیا۔ تو کب ملوا رہے ہو؟ انہوں نے مسکرا کر عامر کو دیکھا۔ بہت جلد، اس نے کھانا ختم کیا اور اٹھ گیا۔ میں ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ دوست کی طرف؟ یا؟ انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جاتے جاتے دروازے میں رک گیا۔ اب آپ اتنی بدگمان بھی مت ہو مجھ سے۔ زویا میرے کپڑے بھی پریس کر دینا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے تحریم نے استری کا پلگ لگاتی زویا سے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے تحریم کا سوٹ اٹھا لیا، جبکہ تحریم ناشتہ بنانے لگی تھی۔ ناشتے کے ساتھ ہی اس نے پیاز پکار کر دوپہر کے لیے سالن چڑھا دیا۔ بابا کے کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا، شاید نیہا کارٹون دیکھ رہی تھی۔ تحریم، تمہارا یہ سوٹ اب اس قابل ہرگز نہیں رہا کہ تم اسے آفس پہن کر جا سکو۔ زویا نے دوپٹہ گول مول کر کے ایک طرف اچھال دیا۔ کچن کے عین سامنے برآمدے میں استری اسٹینڈ رکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اچھا بھلا تو ہے؟ آملیٹ کا امیزہ فرائنگ پین میں ڈالتے ہوئے وہ
مسکرا دی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ اچھے کپڑے بنوا لو۔ تحریم اس کے انداز پر ہنس دی۔ مگر ابھی یہ سوٹ گھر میں پہن لیا کرو، میں نے تمہارے لیے اپنا بلو سوٹ استری کر دیا ہے، اتنا ڈارک کلر پہن کر میں آفس جاؤں گی۔ ڈارک کلر تمہیں کاٹتے ہیں اور تمہیں بھی حق ہے اچھا لباس پہننے کا۔ کبھی کبھی زویا کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی تھی کہ تحریم کو حقیقتاً دکھ ہوتا تھا۔ کمی تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ کمی؟ زویا نے دانت پیس کر اسے دیکھا، پھر استری بند کر کے عین کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھنے لگی تھی، سنو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ اگر میں جاب غلط طریقے سے کہا تھا؟ تحریم نے اس کی بات کاٹی۔ مطلب؟ دیکھو زویا، آملیٹ بن گیا تھا۔ برنر بند کر کے وہ مکمل طور پر زویا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا کو وقت نے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ خود کو بہت مجبور اور لاچار تصور کرنے لگے ہیں۔ وقت نے انہیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کرنے دیں۔ میں، تم، نیہا، ہم سب ان کی ذمہ داریاں ہی تو ہیں جنہیں وہ نبھا نہیں سکے۔ اس میں بابا کا کوئی دوش نہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں کہ ہم چھوٹی سی عمر میں ہی جدوجہد شروع کر دی۔ مگر بابا بھی گلٹی فیل کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ ایسے میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ انہیں بار بار یہ احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ ان کے اعتماد اور ان کی سپورٹ کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اور یہ سچ بھی ہے، باہر کی کڑکتی اور جھلستی دھوپ میں بابا کا وجود، ان کا خیال ایک مہربان بادل کی طرح ہمارے سر پر چھایا رہتا ہے۔ تو میں بھی تو ان کے سپورٹ اور اعتماد کے سہارے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، تمہاری اور بابا کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہ تمہارا طریقہ غلط تھا، تم نے پوچھا نہ ہی بابا سے اجازت یا مشورہ لیا، بس فٹ سے اپنی جاب کی اطلاع دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، مگر اب؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کرو، پھر عامر سے کہو کہ وہ اپنی آپی کو لے آئے اور شادی کر کے لائف انجوائے کرو۔ تم سے پہلے شادی کر لوں؟ زویا ڈیئر، نہ تو مجھے قربانی کا بکرا بننے کا شوق ہے اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر پڑی رہیں، مگر بڑی ہونے کے ناطے مجھ پر کچھ فرائض تم سے زیادہ عائد ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے کوئی معقول و مناسب شخص ملا جو میرے ساتھ ساتھ میری ذمہ داریوں کا بھی شیئر کر سکے تو میں شادی کر لوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ اس میں کتنا وقت لگ جائے، اس لیے تم میری فکر میں دبلی مت ہو۔ اس نے نرم اور ہلکے پھلکے لہجے میں بات ختم کر دی۔ زویا کچھ لمحے دروازے کی جالی میں انگلی پھیرتی کچھ سوچتی رہی، اس کے بعد ایک طویل سانس لے کر بولی تھی، ٹھیک ہے، سوچوں گی اس بارے میں۔ دیٹس گڈ، آؤ ناشتہ کر لیں۔ نیہا بابا کے سینے پر سر رکھے کارٹون دیکھ رہی تھی اور بابا کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ان کی انگلیاں غیر محسوس انداز میں اس کے بالوں میں حرکت کر رہی تھیں۔ بابا، میں نے سالن بنا دیا ہے، آج آلو تلنے کی ضرورت نہیں، روٹی تنور سے منگوا لیجیے گا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ روٹی میں بنا لوں گی، آج میں جلدی آ جاؤں گی، زویا نے کہا تو تحریم کو قدرے اطمینان ہوا۔ تب ہی نیہا نے تحریم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ کارٹون میں بولنے والا طوطا شاخ پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ تحریم کو وہ ایکسیڈنٹ اور اپنا نقصان یاد آ گیا تو جھنجھلا کر بولی، پورے 140 روپے ضائع ہو گئے، چلو آئندہ وہ شخص کہیں بھی ملا تو کم از کم اس سے اپنے 140 روپے ضرور وصول کر لینا۔ زویا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پھر زویا تیار ہو کر یونیورسٹی چلی گئی۔ اس سے پہلے گھر سمیٹا، پھر تیار ہو کر سینڈل پہن رہی تھی جب معظم آ گیا۔ تمہیں تیار ہونے کے لیے؟ وہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سیاہ بالوں کو کلپ کرتے ہوئے تحریم نے پلٹ کر دیکھا، کیا ہو گیا؟ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے سرتاپا تحریم کو دیکھا، پھر بے ساختہ بولا، تم تو پہچانی نہیں جا رہی۔ بس وہ زویا۔ اس نے پلٹ کر اپنا شولڈر بیگ اٹھا لیا۔ اپنا خیال رکھا کرو تحریم۔ معظم کو افسوس سا ہونے لگا، کتنی پیاری اور منفرد سی لڑکی تھی، روز اور شب کے چکروں میں گویا خود کو بھول ہی گئی۔ کہاں وقت ملتا ہے معظم؟ اور پھر سے انہی احساسات کا شکار ہونے لگی جس سے بچنے کی کل سے شعوری کوشش کر رہی تھی۔ وقت نکالا جاتا ہے، جتنا حق ہم پر دوسروں کا ہے اتنا ہی اپنی ذات کا بھی ہوتا ہے۔ تم تو زویا جیسی باتیں کرنے لگے، کم از کم اس معاملے میں وہ تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب دیر نہیں ہو رہی؟ تحریم نے ٹوکا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، میں تو باس ہوں۔ اس کی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، صبح اکثر تحریم کو جاتے ہوئے پک کر لیتا، شام کو وہ وین سے آ جاتی تھی۔ اب کہ تحریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ معظم بابا کو خدا حافظ کہنے چلا گیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا بابا؟ تحریم کی نگاہوں نے ریگ ساحل کو چھو کر پلٹتی لہروں کا تعاقب کیا۔ ہاں، بابا کے اس ایک لفظ میں زمانے بھر کی تھکن سمٹی تھی۔ تحریم نے انہیں دیکھا، پھر محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی تھی، بابا آپ اتنا خاموش کیوں رہنے لگے ہیں؟ اور بابا کی آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی۔ بولے نا، میں اور آپ بہت اچھے دوست بھی تو ہیں۔ ایک دوستانہ سی پر اعتماد مسکراہٹ نے نرم لبوں کا احاطہ کیا، جیسے وہ بابا کی ہر مشکل کا حل رکھتی ہو۔ اپنی اس نرم خوب پیاری سی بیٹی کا سر تھپ تھپاتے ہوئے ان کے لہجے میں حد درجہ مایوسی سے اتر آئی، تم لوگوں کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر پایا، اور یہی احساس تھا جو انہیں اندر ہی اندر کمزور کر رہا تھا۔
اچھی تربیت، اعتماد، محبت، ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت، اچھے برے لوگوں میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ، کیا اس سے زیادہ کوئی باپ اپنی اولاد کو کچھ دے سکتا ہے؟ اور یہ سب آپ نے دیا ہے ہمیں۔ نہ دیا ہوتا تو یہ جو ہم اس معاشرے میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں، حالات سے منہ چھپائے یہاں وہاں فرار کی راہ ڈھونڈ رہے ہوتے۔ آپ کی سپورٹ، آپ کا اعتماد، اور ہمیں چاہیے بھی کیا؟ اس کے نرم لہجے میں سمندروں کی گہرائی اور ندیوں کا ٹھہراؤ تھا۔ تم نے آذر کو انکار کر کے بہت اچھا کیا، تحریم نے دھیرے سے ان کی بات قطع کی۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ کیا تھا، تم نے ہماری وجہ سے اپنی زندگی۔ بابا، یہ فیصلہ میرا اپنا تھا اور خود میرے لیے تھا۔ آپ فکر مند مت ہو، میں بہت خوش ہوں۔ بابا نے اسے دیکھا اور مسکرا دیے۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے اس کی منی سی پیشانی چوم کر کہا تھا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری جان بنے گی۔ ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے تحریم کی انگلی تھام کر اسے پہلا قدم اٹھانا سکھایا تھا، اور آج کتنے محب گپ اندھیروں میں وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اجالوں میں لے آتی تھی۔ موسم، زویا اور نیہا آگے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، اب کیک کاٹا جائے۔ آج نیہا کی سالگرہ تھی اور حسب معمول وہ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ساحل پر آئے تھے۔ نیہا پنک فرل والے فراک میں تتلی بنی پھر رہی تھی۔ زویا نے باسکٹ سے کیک نکال کر موم بتیاں جلانی شروع کیں۔ سورج پگھل پگھل کر سمندر کے پانیوں میں گھلنے لگا۔ دور ریسٹورانٹ کی روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ جلدی کرو بچوں، سردی بڑھ رہی ہے اور جلد ہی اندھیرا بھی پھیل جائے گا۔ نم ہوا کی سرگوشیاں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں میں دب گئی تھی۔ نیہا یہ سب سن نہیں سکتی تھی مگر دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ نیہا کے گال پر پیار کرتے ہوئے وہ ایک دم دعا دینا بھول گئی تھی۔ الفاظ گم سم ہو کر کھونے خدروں میں جا چھپے تھے۔ کبھی کبھی نگاہ بھٹک کیوں جاتی ہے، بھٹک جائے تو پلٹنا کیوں بھول جاتی ہے۔ ہاں وہی تھا، مگر اس کے ساتھ وہ نہیں تھی جس کا آنچل ایک پل کو ہوا میں لہرایا پھر اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے آنچل کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی، جسے شریر اور بے مہر ہوائوں نے ڈیکوڈ کر کے اس تک پہنچا دیا تھا۔ کیوں مدہوش کرتی ہو ظالم، کیا بدتمیزی ہے؟ تحریم جھیم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ تمہیں شاید کچھ کہنا تھا مجھ سے۔ تحریم کی نگاہیں گھڑی کے ڈائل پر پھیل رہی تھیں۔ ہاں آؤ، ان لہروں کے ساتھ بہت دور نکل جائیں۔ خودکشی کا ارادہ ہے؟ تم؟ اظہر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ ہم شاید یہاں آئس کریم کھانے آئے تھے، تحریم نے یاد دہانی کرائی۔ وہ محض اس کی ضد کی وجہ سے آ گئی تھی۔ خیال یہی تھا کہ 15-20 منٹ میں آئس کریم کھا کر لوٹ آئے گی، مگر اظہر کا پروگرام کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا تھی۔ ایک بے تاب سی لہر ان کے قدموں کو چھو کر پلٹ گئی۔ باتیں گھر پر بھی تو ہو سکتی تھی۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے لہجے میں در آئی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ اسے نیہا کی فکر تھی۔ گھر میں باتیں کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ انکل بھی گھر میں ہوتے ہیں اور وہ نیہا سارا وقت تمہارے سر پر سوار رہتی ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تحریم کے قدم تھم گئے۔ کیا ہوا؟ اظہر نے رک کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے اظہر، تمہیں ایک ایسی لڑکی سے محبت کرنا چاہیے تھی جو تنہا ہوتی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں، وہ سچائی سے کہہ کر لہروں پر گرتی سورج کی کرنوں کو دیکھنے لگی۔ سوری یار، وہ محض اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اظہر، جن لوگوں کے بارے میں تم اتنی لاپرواہی سے بات کر جاتے ہو وہ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ میں کیا کروں تحریم، میرا دل چاہتا ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو کوئی ہمارے درمیان نہ آئے، میں تمہیں دیکھوں، تمہیں سنوں، کہیں کوئی آہٹ نہ ہو۔ اس کے جذبوں سے بوجھل لہجے پر وہ ایک پل کو مسکرائی، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم اتنے انتہا پسند کیوں ہو؟ تمہارے لیے ہوں۔ تم جانتے ہو اظہر، میں نے ہمیشہ تمہارے ان جذبوں کا احترام کیا ہے۔ تحریم اس کی سائڈ سے نکل کر پھر سے چلنے لگی۔ جانتا ہوں، مگر تم نہیں جانتی کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ اس کے ہم قدم تھا۔ کیا؟ ہم ایک الگ گھر بنائیں گے، بہت خوبصورت اور پھولوں سے بھرا ہوا، جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ کبھی کبھی تحریم کو اس کے خیالات اور ارادوں پر حیرت سی ہونے لگتی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں تحیر امڈ آیا تھا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو اظہر کہ تم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہو؟ سو وٹ، میری اپنی بھی کوئی لائف ہے، وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولا تھا۔ نہ جانے اس کی سوچ کے یہ کون سے زاویے تھے جو کسی صورت تحریم کو ہضم نہ ہوتے۔ یہ رشتے تو بہت خوبصورت بندھن ہیں، انسان کے عمر بھر کا سہارا اور رشتے نبھانا پڑتے ہیں اظہر صاحب، مجبوراً یا خوشی سے، اور میں تو ان کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ تحریم نے سمجھانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی۔ وہ بفر ہی تو گیا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارے اور اپنے لیے میں کسی بھی رشتے سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نہ جانے محبت کی یہ کون سی قسم تھی، جنون کی کون سی منزل۔ حالانکہ ان کی انگیجمنٹ سراسر ان کے والدین کا فیصلہ تھی، مگر ہر گزرتا دن اظہر کو تحریم کی محبت میں مبتلا کرتا چلا گیا، اور اس کی یہ بے انتہا محبت تحریم کو پریشان کر جاتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اظہر کو دیکھا۔ اگر کوئی سمجھوتا کرنا پڑ گیا تو؟ تحریم کی ٹٹولتی کھوجتی نگاہوں نے بہت غور سے اس کے تاثرات جانچے۔ تمہارے معاملے میں ہرگز نہیں، وہ اس کی کلائی تھام کر سختی سے بولا، اور اس کی گرفت میں بڑی سرکشی تھی۔ تحریم نے اپنی کلائی چھڑائی، پھر سنجیدگی سے بولی تھی، چلو اظہر، دیر ہو رہی ہے، مگر آئس کریم؟ پھر سہی، وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ دیکھو تحریم، تحریم کیا بیٹھے بیٹھے سو گئی ہو؟
زویا نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا، ماضی کا وہ تلخ لمحہ جس لگا کر ذہن و دل کے کسی تاریک گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ تحریم نے ایک طویل سانس لے کر دیکھا، نہ جانے آذر نے اسے دیکھا تھا کہ نہیں، مگر وہ جا چکا تھا۔ شام ہو رہی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ ڈوبتے سورج پر ایک آخری نگاہ ڈال کر پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ معظم کی نگاہوں میں ایک پل کو کچھ جان لینے کی کیفیت ابھری، دوسرے پل وہ لاپرواہ بن کر نیہا کو دیکھنے لگی، جو معظم کا گفٹ باربی ڈال گود میں لیے خوش ہو رہی تھی۔ ہم کیوں نہیں خود کو چھپا پاتے؟ وہ قدرے جھنجھلا کر باسکٹ میں چیزیں رکھنے لگی۔ آفس سے واپسی پر وہ بس ذرا دیر کو نیہا کے ساتھ لیٹی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حراست سی زویا نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر جاگی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اس مساتی نیہا کو تھپکنے لگا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ وہ یوں ہی ننگے پاؤں بابا کے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ بابا واقعی تکلیف میں تھے، اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ وہ انہی قدموں واپس پلٹی، چپل پہن کر تیزی سے دوپٹہ اڑا۔ تحریم، یہ مین روڈ کے اختتام پر دائیں طرف ڈاکٹر عاشر کا کلینک ہے، سنا ہے بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، بابا کو وہاں لے جاؤ۔ اس وقت ہوں گے؟ اس نے الماری سے پیسے نکال کر پرس میں ڈھونسے۔ ہاں، ان کی ٹائمنگ شام ہی کی ہے، زویا نے بتایا، ساتھ ہی پوچھنے لگی، میں بھی چلوں؟ تم نیہا کے پاس رہو۔ ان کا گھر مین روڈ کے قریب ہی تھا، سو جلد ہی رکشہ مل گیا۔ محض 5 منٹ کے بعد وہ کلینک میں تھی۔ بابا کی حالت کے پیش نظر انہیں پہلے ہی اندر بھیج دیا گیا۔ فون پر بات کرتے ڈاکٹر عاشر کی نگاہیں اندر آتی تحریم پر پڑی تو ایک دم فون بند کر کے کھڑے ہوتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، ارے آپ؟ جی۔ بابا کو بٹھاتے ہوئے تحریم نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں میں مکمل اجنبیت دیکھ کر وہ سنبھل گیا۔ بابا اسے اپنی کیفیت کے بارے میں بتانے لگے۔ پاس کھڑی تحریم بھی درمیان میں لقمے دیتی رہی، اور جب چوتھی بار بھی وہ بول اٹھی تو ڈاکٹر عاشر نے پلٹ کر اس کی پریشان صورت دیکھی، پھر ذرا سا مسکرا کر متحمل لہجے میں بولا تھا، آپ پلیز بیٹھیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تحریم خجل سی ہو کر پیچھے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے تفصیلی معائنے کے بعد ایک انجیکشن دیا، پھر 5 منٹ سکون سے لیٹنے کی تاکید کرتے تحریم کی طرف پلٹا۔ وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ ان کی یہ کیفیت کب سے ہے؟ وہ اپنی چیئر پر آ بیٹھا۔ جب انہیں پہلا اٹیک ہوا تھا تب سے۔ پہلے تو بالکل نارمل تھے، بس کبھی کبھی۔ کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ وہ ایک دم پریشان لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ذرا ٹینشن سے بچیں۔ وہ پیڈ کھینچ کر میڈیسن لکھنے لگا۔ یہ تو بابا کی شروع سے عادت ہے، ذرا ذرا سی بات پر ٹینس ہو جاتے ہیں۔ اس نے شوقی نظروں سے بابا کو دیکھا، وہ بند آنکھوں سے مسکرائے۔ حالانکہ پریشان ہونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اینی وے، یہ کچھ میڈیسن انہیں 2 دن استعمال کروائیں، اس کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے لے آئیے گا۔ تحریم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پرچی تھام لی۔ فیس؟ رہنے دیں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ رہنے دوں؟ تحریم نے قدرے حیرت و ناگواری سے انہیں دیکھا۔ مجھے آپ کا 140 روپے کا نقصان بھی تو پورا کرنا ہے۔ جی؟ تحریم نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ دوسرے پل وہ حادثہ یاد آیا تو وہ چونک گئی۔ سر آپ؟ جی؟ پین بند کرتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ سر، وہ تو ایک حادثہ تھا، نقصان تو ہوا نا، مگر سر، فیس کا اس حادثے یا نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، باہر کاؤنٹر پر دے دیں۔ وہ جان گیا تھا لڑکی خوددار ہے، فیس دیے بغیر نہیں جائے گی۔ تھینک یو سر۔ وہ بابا کو سہارا دے کر باہر لے آئی۔ ڈاکٹر عاشر کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا، پھر سر جھٹک کر انٹرکام پر اگلے مریض کو بھیجنے کو کہا۔ عمر شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نیہا اور بابا کو ناشتہ کروا کر وہ کمرے میں آئی تو زویا یونیورسٹی کے لیے بالکل تیار تھی۔ فائل میں پیپر لگاتے ہوئے زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مصروف سے لہجے میں بولی، وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تحریم ٹھٹک گئی۔ بھئی، اس کی نئی نئی جاب ہوئی ہے، اسے اسٹیبلش ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اچھا۔ تحریم خاموش ہو گئی، پھر دوبارہ پوچھنے لگی، تم نے اپنی جاب کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ تو ایک اچھی آفر ہوئی تو میں نے سوچا کر لوں گی، مگر تم نے اور بابا نے رسپانس اتنا برا دیا کہ میں نے انکار کر دیا۔ آفر کہاں سے ہوئی تھی؟ فضا کے انکل کا کمپیوٹر سینٹر ہے، شام کی کلاسز مجھے دے رہے تھے۔ فضا عامر کی کزن؟ تمہاری یادداشت کافی اچھی ہے ڈیئر۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، پھر بند کرتے ہوئے جوش سے بولی، پتہ ہے تحریم، ان کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تم نے کیسے دیکھا؟ کل فضا نے مجھے ڈراپ کرنے کی آفر کی، پھر اپنے گھر لے گئی۔ تحریم، یہ لوگ اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ عجیب بچکانا سا سوال تھا۔ تحریم مسکرا دی۔ کیوں، تمہارا دل بھی امیر ہونے کو چاہتا ہے؟ کس کا نہیں چاہتا؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، پھر اچانک پوچھنے لگی، تحریم، ہم اپنے دوسرے گھر نہ شفٹ ہو جائیں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ میرا مطلب ہے وہ گھر پرانا ضرور ہے مگر بڑا اور بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس میں لان بھی ہے۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے تحریم فوراً مان جائے گی۔ اسے کرائے پر ہی اٹھا رہنے دو، ہمیں بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمبل طے کرنے لگی۔ ہاں، زویا چڑ گئی، اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر چھوٹے گھر میں شفٹ ہونے کا مشورہ بھی تمہارا ہی تھا۔ اس گھر میں رہتے تھے تو ہمارا بھی کوئی اسٹیٹس تھا، یہاں کیا ہے؟ تحریم کی تنبیہی نگاہوں نے اس کی زبان کو بریک لگا دی۔ سفید پوش لوگ ہیں مگر اچھے ہیں۔
دکھ درد کے سانجی اور انسان میں ہر قسم کے حالات سے مطابقت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تحریم کے لہجے میں ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ زویا کا موڈ بگڑ گیا، جس سے قطع نظر وہ اس سنجیدگی سے بولی تھی، کوئی خاص پیریڈ نہ ہوا تو جلدی آ جانا، دیکھوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں کیسی سوچ ہے اس کی، ذرا بھی میچورٹی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر بابا کے کمرے میں آ گئی۔ بابا آرام کر رہے تھے۔ نیہا کتاب پر بنی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو بکھرا ہوا گھر سمیٹا، اس کے بعد دوپہر کے لیے سبزی اور بابا کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب معظم آ گیا۔ اس نے صبح ہی فون کر کے اسے اپنے آفس نہ آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ بابا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ کچن کے دروازے میں رکا۔ اب تو ٹھیک ہے، جاگ رہے ہیں۔ ہاں تم اندر جاؤ، مگر ٹھہرو، یہ سوپ بھی لیتے جاؤ۔ تحریم نے پیالے میں سوپ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ پیالہ لے کر بابا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر مزمحل سا مسکرائے۔ آؤ معظم، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ نیہا بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ اسے گود میں لے کر بابا کے قریب آ بیٹھا۔ پیالہ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ بابا، اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ پھر کسی بات پر پریشان ہوئے؟ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے بابا کے بوڑھے وجود میں توانائی کی لہر سی اٹھی اور دل میں اتر گئی۔ ایک سہارا سا ملا تھا۔ جس کا تم جیسا بیٹا ہو وہ کیوں پریشان ہوگا بھلا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ پریشان کیوں ہوئے؟ اس نے نیہا کی پونی ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی نیہا کے کسی سوال کا جواب اشارے سے دیا تھا۔ یہ تو بڑھاپے کی بیماری ہے۔ بوڑھا انسان تب ہوتا ہے جب وہ خود کو بوڑھا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ بابا ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ معظم ان کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ کیا سوچنے لگے بابا؟ بابا کی ایک طویل تھکن زدہ سی سانس نے فضا میں بوجھل پن پیدا کر دیا۔ مجھے ان بچیوں کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ بابا نے مضطرب نگاہوں سے نیہا کو دیکھا، جو اپنے اگلے سوالوں کے جواب نہ پا کر معظم کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ میں ہوں نا بابا؟ معظم نے گویا ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ ہاں۔ بابا کی مضطرب نگاہوں میں ایک گہری سوچ نے جنم لیا۔ تکیے کے سہارے ذرا سا اونچا ہوتے ہوئے بابا نے اسے دیکھا، پھر ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولے تھے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ کرے نا؟ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں۔ وہ متذبذب تھے۔ بابا، مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیرنے لگی۔ بابا کا یہ انداز اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ بابا کچھ لمحے نیہا کو دیکھتے رہے اور وہ ان کا چہرہ تکتا رہا۔ یہ شخص ایک مہربان بادل کی طرح اس کا سایہ بنا تھا اور آج خود بے مہر وقت کی ستم ظریفیوں کا شکار تھا۔ بابا، معظم نے پکارا اور بابا نے جیسے تھک کر تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ جاؤ معظم، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ معظم نے بہت تعجب سے انہیں دیکھا۔ بابا آپ؟ معظم پلیز۔ معظم تذبذب سا انہیں دیکھتا رہا، پھر نیہا کو گود سے اتار کر باہر نکل گیا۔ تحریم ابھی تک کچن میں مصروف تھی۔ وہ ذرا کی ذرا دروازے میں رکا۔ کچھ منگوانا تو نہیں تحریم؟ نہیں، کچھ خاص تو نہیں، تحریم نے سوچتے ہوئے کہا، پھر قدرے معذرت خواہانہ لہجے میں بولی تھی، معظم وہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آفس۔ اٹس اوکے یار، وہ سب میں دیکھ لوں گا، چائے تو پی لو۔ اس نے کپ میں چائے نکالتے ہوئے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ پھر چائے پیتے ہوئے اچانک پوچھنے لگا، سنو، بابا نے تم سے کوئی بات تو نہیں کی؟ کیسی بات؟ کوئی بھی خاص بات؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر کہہ نہیں پائے۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسی سے پوچھنے لگی تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ معلوم نہیں۔ اس نے کپ خالی کر کے رکھا اور وہ اس کے جانے کے بعد بھی سوچتی رہی تھی کہ بابا معظم سے کیا بات کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے بابا سے کچھ نہ پوچھا تھا۔ آفس سے واپس آئی تو نیہا گھر میں تنہا تھی۔ کیاری لبالب پانی سے بھری تھی، نل کھلا تھا اور پائپ سے پانی بہہ بہہ کر سارا صحن بھگو رہا تھا۔ خود نیہا ایک ہاتھ میں کھرپی اور دوسرے میں مٹھی بھر بیج لیے بونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوفو، یہ کیا حشر کیا ہے نیہا؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نل بند کیا۔ سارے کپڑے گندے کر لیے تم نے؟ اس نے نیہا کے ہاتھ سے کھرپی اور بیج لے کر ایک طرف رکھے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں جانے پر آمادہ نہ تھی اور بڑے جوش میں بتا رہی تھی کہ وہ بیج بوئے گی تو اس میں سے پھول نکلیں گے۔ پانی تو بیج بونے کے بعد دیتے ہیں۔ وہ اس کا ٹراؤزر جھاڑنے لگی۔ تو اب پھول نہیں نکلیں گے؟ نیہا نے سر پر ہاتھ مار کر افسوس کا اظہار کیا اور قدرے پریشانی سے پانی میں تیرتے بیجوں کو دیکھنے لگی۔ اب بھی پھول لگیں گے؟ تحریم نے تسلی دی۔ پھول لگیں گے تو میں آپ کو اور معظم بھائی کو دوں گی۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ زویا کو نہیں دو گی؟ تحریم مسکرائی۔ اس نے جھٹ نفی میں سر ہلا دیا۔ زویا کالج سے واپس نہیں آئی؟ تحریم نے فوراً گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو نیہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور بابا؟ نیہا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سو گئے ہیں۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ تحریم نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے بتایا کہ اس نے کھولا تھا۔ تحریم اسے ڈانٹنے لگی تو وہ لاپرواہی سے رخ بدل کر بیجوں کو دیکھنے لگی۔ تحریم نے کھانے کی بابت پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ کھا لیا ہے۔ تحریم نے پہلے اس کے کپڑے بدلوائے، پھر اسے کتابیں تھما کر باہر نکل آئی۔ صحن کا حشر ہو رہا تھا اور اس کی نفاست پسند طبیعت یوں اکتائی کہ اپنی بھوک بھول کر اس نے پائپ اٹھایا اور صحن دھونے لگی۔ صحن میں بکھرے جامن کے خشک پتے پانی اور اس کی جھاڑو کی زد میں آ کر نالی میں جانے لگے۔
ٹن من شاخ پر بیٹھی خاموش چڑیا نے مکان کے انداز میں اپنی گردن کو گھمایا، پھر سے اڑی اور کیاری کے کنارے آ بیٹھی۔ تحریم بلا ارادہ ہی رک کر اس ننھی چڑیا کے حرکات و سکنات دیکھنے لگی تھی۔ چڑیا نے ذرا سا پروں کو پھڑپڑایا، گردن جھکا کر پانی میں تیرتا بیج چونچ میں دبایا اور پھر سے اڑ گئی۔ کوشش، جدوجہد، ریاضت، زندگی کا گوشوارہ شاید انہی الفاظ سے تشکیل پاتا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے بیٹا، یہی چیزیں تو زندگی میں حرارت و جوش پیدا کرتی ہیں، زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کب بابا اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے۔ وہ مسکرا دی، تبھی بابا کی نگاہ دروازے پر پڑی۔ او بابا، مجھے بھی دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا، وہ بے اختیار بولی تھی۔ کبھی کبھی ہم بہت سے ضروری کام یوں ہی بھول جاتے ہیں، جیسے تم اس وقت یہ بھول گئی ہو کہ تمہیں بھوک لگی ہے اور تم نے لنچ بھی نہیں کیا۔ لو پکڑو۔ معظم اچانک کے اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کے ہاتھ میں شاپر تھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ نان تکے گرما گرم۔ فوراً پلیٹیں نکالو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کیوں بابا؟ اس نے ہاتھ رگڑتے ہوئے بے تابی کا مظاہرہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ بھوک تمہیں لگی ہے اور پوچھ بابا سے رہے ہو؟ ویسے تمہیں معلوم ہے نا، ایسی چیزیں بابا کی صحت کے لیے مضر ہیں، تمہارے لیے تو نہیں ہے نا؟ وہ برجستہ بولا۔ تحریم بیٹا، کبھی کبھی بد پرہیزی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، بابا کی نیت بھی خراب ہو گئی تھی۔ بابا، تحریم نے کچھ کہنا چاہا، معظم نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ تم بہت سست ہو تحریم، اب جلدی سے ہاتھ دھو کر آؤ، میں نکالتا ہوں۔ بابا آ جائیں۔ زویا اب تک نہیں آئی؟ نہیں آتی ہی ہوگی معظم، اس کے لیے حصہ ضرور نکال لینا ورنہ تم سے لڑے گی۔ تحریم واش بیسن کی طرف پلٹ گئی۔ فریش ہو کر آئی تو بھوک چمک اٹھی تھی۔ معظم، بابا اور نیہا بڑے صبر سے اس کے منتظر تھے۔ آ بھی جاؤ، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے پہلا نوالا نیہا کے منہ میں ڈالا اور پلیٹ تحریم کی طرف بڑھا دی۔ بابا، آپ کو تو آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تحریم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جاؤں گا، میں لے جاؤں گا بابا آپ کو، معظم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کھانا کھانے لگے۔ بس زویا، بہت ہو گیا، میں اب انتظار نہیں کر سکتا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ ایک دم جھنجھلا کر بول اٹھا۔ زویا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ابھی وقت نہیں آیا عامر، کب آئے گا وہ وقت؟ وہ بے تابانہ پوچھنے لگا۔ جب تک تحریم کی بات طے نہیں ہو جاتی، وہ کہہ کر پھر سے باہر جھانکنے لگی۔ اور ان کی بات کب طے ہوگی؟ مجھے نہیں پتا، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ آذر کو انکار کے بعد تو اس نے گویا شادی کا نام لینا ہی چھوڑ دیا ہے، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا زویا، میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا ہوں، اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں اور سچائیوں کے ساتھ تم سے محبت کرتا ہوں۔ جانتی ہوں، وہ کلائی میں پڑی بریسلٹ سے کھیلنے لگی۔ میں نے آپ ہی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ زویا قدرے متفکر سی پوچھنے لگی۔ تم سے ملنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ وہ احمقانہ پن سے پوچھنے لگی تو عامر ہنس دیا۔ زویا جھیم گئی۔ میرا مطلب ہے، مطلب چھوڑو، آج تمہیں عافیہ سے ملواتا ہوں۔ ابھی؟ ہاں بھائی۔ عامر نے اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کتنا برا لگتا ہے اس طرح اچانک جانا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، پھر گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے پورٹیکو میں جا رکی۔ وہ باہر نکل کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر بولا تھا، آئیے میڈم۔ وہ اسے گھور کر باہر نکل آئی، پھر فوراً پوچھنے لگی، تمہاری آپی کیسی ہیں؟ بہت اچھی، بہت پولائٹ، تم یقیناً ان سے مل کر خوش ہوگی۔ عامر، پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گی۔ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے وہ کچھ بزل سی تھی۔ یہی کہ عامر، تمہیں سارے جہان میں یہی لڑکی پسند آئی؟ عامر، وہ ازسرنو خفا ہوئی تھی۔ اچھا اب خفا تو مت ہو، وہ یہی کہیں گی کہ اس پیاری اور خوبصورت سی لڑکی کو جلدی سے گھر لے آؤ۔ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے عامر، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپی سے وہ حیران ہوا، وہ تمہیں کھا تو نہیں جائیں گی؟ اگر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ زویا خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ ہاں یہ ممکن تو ہے، اسے مذاق سوجھ رہا تھا۔ میں رو دوں گی عامر، وہ سچ مچ روحانسی ہو گئی۔ پلیز یہاں نہیں ورنہ آپی مجھے چھوڑیں گی نہیں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، زویا یار وہ تمہیں کسی صورت ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ ناؤ چیئر اپ پلیز اینڈ بی کانفیڈنٹ۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا۔ سنیا لاؤنج میں مووی دیکھ رہی تھی، پہلی نظر اسی پر پڑی تو فوراً بگڑ کر بولی، انتہائی گدھے ہو تم۔ ہائے، وہ سٹپٹا گیا۔ تم بھائیوں نے تو طے کر لیا ہے کہ میری کوئی بات نہیں ماننی، یا تو دھیرج آپی دھیرج۔ عامر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹھنڈا کیا۔ اب اتنی بے عزتی ہر کسی کے سامنے تو برداشت نہیں ہوتی، ہر کسی۔ تب عافیہ کی نظر عامر کے عقب سے جھانکتی زویا پر پڑی تو وہ ایک دم چپ ہو کر استفہامیہ انداز میں عامر کو دیکھنے لگی۔ زویا ہے اور زویا میری آپی۔ ارے، وہ فوراً پذیرائی کو آگے بڑھی، گلے لگا کر پیار کیا، پھر عامر کو گھورتے ہوئے بولی، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ آپ نے موقع ہی کہاں دیا؟ عامر کندھے اچکا کر بولا۔ بیٹھو نا زویا۔ ان کے محبت بھرے لہجے پر وہ قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ عامر بھی بیٹھنے لگا، مگر آپی نے اٹھا دیا۔ خانسامہ سے کہو زویا کے لیے کافی۔ پھر وہ زویا سے پوچھنے لگی، کیا لوگی زویا، کافی یا چائے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں آپی،
وہ گھبرا کر بولی۔ آپی نے عامر کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ملازم لوازمات سے بھری ٹرالی لے آیا تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتی اور گھڑی پر نگاہ دوڑاتی ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ عامر بھی چینج کر کے وہیں آ گیا۔ بس عامر، میں کل ہی زویا کے گھر جا رہی ہوں۔ آپی کے ایک دم کہنے پر زویا کے ہاتھ سے کباب پھسل کر دوبارہ پلیٹ میں جا پڑا۔ اس نے گھبرا کر عامر کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے آپی؟ جلدی؟ میرا دل چاہتا ہے زویا کے ساتھ چلی جاؤں۔ آپی بہت ایکسائٹڈ تھیں۔ زویا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آئی ہو۔ آپی میں گھر بتا کر نہیں آئی، عامر زبردستی لے آیا تھا۔ اس نے شوقی نظروں سے عامر کو دیکھا۔ مگر کھانا تیار ہے۔ سنیا نے روکنا چاہا تو وہ متذبذب سے عامر کو دیکھنے لگی۔ جانے دیں آپی، پھر صحیح۔ عامر اس کی پرابلم سمجھ کر اٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ایک منٹ رکو۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیسی لگی میری آپی؟ عامر اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت اچھی ہیں۔ آؤ تمہیں گھر دکھاؤں۔ نہیں، وہ الجھی ہوئی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا عامر، یہ سب اتنی جلدی؟ کیا؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ وہ آپی بہت جلدی کر رہی ہیں۔ میں نے تو ابھی بابا کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ تو آپ بتا دینا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عامر، تحریم سے قبل آپی اندر داخل ہوئی تو زویا جملہ ادھورا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لو میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ۔ انہوں نے بلیک اینڈ گولڈن کمبینیشن کا خوبصورت جویلری سیٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ؟ وہ متذبذب تھی۔ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہو، یوں ہی خالی ہاتھ جانے دوں؟ انہوں نے محبت سے کہا۔ ان کی محبت بے پایا سہی، مگر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی مرے مرے ہاتھوں سے باکس لے کر اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ پھر فوراً عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں جاؤ عامر، زویا کو چھوڑاؤ۔ سنیا نے کہا تو وہ زویا کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے بار بار چھیڑ رہا تھا۔ تو کل ہم آ رہے ہیں۔ عامر پلیز آپی کو منع کر دینا، میں کم از کم تحریم سے تو بات کر لوں۔ مگر عامر نے اسے سارا راستہ زج کیا تھا۔ اس نے تنگ آ کر کہہ دیا، کبھی مت آنا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھا بابا خفا مت ہو، سمجھا دوں گا آپی کو، مگر جلدی کرنا۔ آپی اب رکنے والی نہیں، عامر نے کہا تو اس نے بے دہانی سے سر ہلا دیا۔ اور اسی بے خیالی میں جب گاڑی گھر کے سامنے رکی تو وہ اس سے خدا حافظ کہے بغیر نیچے اتر آئی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ عامر نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی نہیں تو کب؟ وہ شریر و متبسم لہجے میں پوچھنے لگا۔ انتظار کرو۔ کریں گے، ضرور کریں گے، مگر یہ انتظار زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، عامر نے کہا تو وہ خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ یہ مجھے سنیا آپی نے دیا تھا۔ شام کو اس نے وہ نازک سا جویلری سیٹ تحریم کو دکھایا۔ سنیا آپی؟ تحریم کے ذہن میں یہ نام نہیں تھا۔ عامر کی سسٹر، زویا نے آہستگی سے بتایا۔ اوہ ہاں، تمہیں کہاں ملی؟ زویا نے اسے مختصراً ان کے گھر جانے کے بارے میں بتایا۔ کیسی ہیں وہ؟ تحریم نے سیٹ ہاتھ میں لے کر اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی تھیں، بہت خوبصورت جویلری ہے، مگر وہ کب آ رہی ہیں؟ جب میں انہیں بلاؤں گی۔ زویا نے سیٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اور تم کب بلاؤ گی؟ زویا نے اسے دیکھا، پھر نظریں چرا کر کھڑی ہو گئی۔ فائنل ایگزامز کے بعد، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ تحریم نے قدرے حیرت سے زویا کے اس طرز عمل کو دیکھا۔ عامر ہر روز اس سے پوچھتا، تم نے تحریم سے بات کی؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ تحریم سے بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ تحریم کیا کہے گی؟ بابا کیا سوچیں گے؟ پھر فوراً ہی خود غرض ہو کر سوچتی، یہ بھی تو ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ہاتھ آئی خوشی گنوانے لگے۔ مجھے تحریم سے بات کرنا ہوگی۔ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے وہ حتمی انداز میں سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا زویا؟ بابا کب سے اسے ایک ہی زاویے پر بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ ڈرامہ نہ جانے کب ختم ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں بابا، آج لیٹ نائٹ اسٹڈی کا پروگرام نہیں ہے، بس بابا جا رہی ہوں۔ اس نے چپل پاؤں میں ڈالے اور تحریم سے بات کرنے کا ارادہ لے کر کمرے میں آئی تھی، مگر دروازے میں ہی ٹھٹک گئی۔ تحریم سارے دن کی تھکی ماندی بیڈ پر نیم دراز سو گئی تھی۔ نیہا کا سر اس کے سینے پر تھا اور تحریم کی باہیں ایک مہربان ماں کی طرح اس کے گرد پھیلی تھیں۔ کھڑکی کھلی تھی اور چاندنی نے براہ راست اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ زویا اس کے قریب آ گئی۔ دوسرے پل اس کے دل کو تعصف نے گھیر لیا۔ کتنی خود غرض ہو زویا تم، یہ بھی تو ایک ہی لڑکی ہے، اس کی دوست نما بہن، جس نے ان کے سارے دکھ پلکوں سے چن کر دل میں رکھ لیے تھے، اور خود اس کا نازک سا وجود ان کے لیے شجر سایہ دار تھا، جس کے چھاؤں میں کم از کم زویا تو سب کچھ بھول کر اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا گھر کا خرچ کس طرح چلتا ہے، کرایہ دار کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ نیہا ان دنوں کن ذہنی الجھنوں کا شکار ہے، بابا کی صحت کیسی ہے، اور یہ؟ زویا نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی پلکوں پر بھی کچھ خواب سجتے تھے۔ کس آسانی اور خاموشی کے ساتھ وقت کے ہاتھ رہن رکھ دیے۔ محبت اس کے پاس خود چل کر آئی تھی، مگر اس نے راستہ بدل لیا، صرف اور صرف ہمارے لیے۔ کتنی کم ظرف نکلی میں۔ تحریم نے قسمسا کر آنکھیں کھولی۔ زویا نے پلکیں چپک چپک کر سارے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ اوہ شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے نیہا کو تکیے پر لٹایا۔ ابھی تو بہت سے کام باقی ہیں۔ پھر بکھرے بال سمیٹ کر ان کا جوڑا سا بناتے ہوئے پوچھنے لگی، تم سوئی نہیں؟ نہیں، تم سو جاؤ، میں کر
کر لیتی ہوں. بابا کو دوا دینی ہے, صبح کے لیے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں. میں کر دوں گی. آج شاید پہلی بار اسے تحریم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. تحریم نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا, پھر اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ لیٹ گئی تھی. آپ تحریم ہیں؟ تحریم نے سر اٹھا کر نووارد کو دیکھا. میرا نام عامر ہے. عالیہ کے پاس کھڑے معظم نے ہاتھ میں پکڑے پیپر سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. تحریم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ کچھ متذبذب سا خاموش ہو گیا, جیسے سوچ رہا ہو بات کہاں سے شروع کرے. میں زویا کا کلاس فیلو تھا. اوہ عامر, زویا نے تمہارا ذکر کیا تھا مگر اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا. تھینک گاڈ, میرا آپ سے غائبانہ تعارف ہے. وہ دھیمے سے مسکرایا. ہاں کہو, کیسے آنا ہوا؟ پوچھتے ہی تحریم نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا. وہ ایک خوبرو اور دراز قامت نوجوان تھا, بظاہر شائستہ اور مہذب اطوار کا مالک لگتا تھا. اور ایک بات تحریم اچھی طرح جانتی تھی کہ زویا کسی ایسے ویسے بندے کو پسند نہیں کر سکتی تھی. وہ اس کے معائنے سے بے خبر کچھ لمحے میں اس کی شفاف سطح پر نظریں جمائے بیٹھا رہا, پھر ایک دم سیدھا ہو کر مدھم لہجے میں بولا. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنا تھی. میں بہت مجبور ہو کر یہاں آیا ہوں. تو کہو نا. تحریم نے قدرے حیرت سے اس کے الجھے انداز کو دیکھا. مس تحریم, مجھے نہیں معلوم مجھے یہ بات یہاں اس جگہ کرنی چاہیے یا نہیں, مگر وہ زویا میری کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں. تحریم نے بے حد خاموشی سے اس کی بات سنی تھی. میں زویا کا بہت دیر تک انتظار کر سکتا ہوں, مگر ثنیہ آپی نے جانا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جانے سے قبل. ہاں میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں اور حیران ہوں کہ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے والی زویا نے یہ مجھ سے کیوں چھپایا. تحریم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا. پلیز آپ زویا سے بدگمان نہ ہوں, وہ تو صرف آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے عامر, وہ قصداً مسکرائی. میں اس سلسلے میں گھر میں بات کروں گی کہ ایسی باتیں گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں. مسٹر عامر, آپ ماڈلنگ کیوں نہیں کرتے؟ معظم نے عقب سے آ کر اچانک سوال کیا. کون, میں؟ عامر قدرے حیران ہوا. جی ہاں آپ. مجھے ایسا کوئی شوق نہیں. اس نے متانت سے انکار کیا, پھر تحریم کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا. میں چلتا ہوں. تحریم نے بس اس بات میں سر ہلایا تھا. وہ معظم سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا. معظم, یہ عامر مراد ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جانتے ہو؟ وہ چونک گئی. ہاں. وہ اس کے سامنے میز پر ٹک کر تفصیل بتانے لگا. اچھا نوجوان ہے, بہت اچھی فیملی سے تعلق ہے, جاب بھی ٹھیک ہے, ایک بھائی ڈاکٹر ہے, ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے اس کی. سو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زویا کے ساتھ مخلص ہے. تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ پتہ رکھنا پڑتا ہے تحریم بی بی. تحریم کسی گہری سوچ میں ڈوبی. اگر یہ سب ہے تو مجھے بابا سے بات کرنا پڑے گی, بلکہ یہ بات تم کرو گے. معظم نے اسے دیکھا, پھر افسردگی سے بولا تھا. اپنے بارے میں بھی تم کچھ سوچو تحریم. سوچوں گی, اپنے بارے میں بھی سوچوں گی, مگر زویا کا مسئلہ فوری نوعیت کا ہے. وہ مسکرا دی تھی. بابا. ان کی طویل خاموشی سے گھبرا کر معظم نے انہیں پکارا. انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا تھا. بابا بہت اچھے لوگ ہیں, میں نے خود ان کے بارے میں ساری معلومات کی ہیں. زویا بہت خوش رہے گی. اور معظم. بابا نے ایک دم اسے پکارا تو وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگا. وہ کچھ لمحے متذبذب سے اسے دیکھتے رہے, پھر اچانک بولے تھے. تم تحریم سے شادی کر لو. وہ ششدر سا انہیں دیکھتا رہ گیا, پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. معظم. بابا نے ایک ہاتھ سے اسے پکارا تھا. اس نے رخ بدل لیا, پھر سر جھکا کر بدقت بولا تھا. میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ تیزی سے باہر نکل آیا. برآمدے میں ستون سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا. نیہا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. معظم نے اسے گود میں بھر لیا, پھر گردن موڑ کر کچن کی طرف دیکھنے لگا. تحریم آج بے حد مصروف تھی. بالوں کو یوں ہی فولڈ کر کے بینڈ چڑھائے, کسی بھی آرائش سے پاک شفاف چہرہ. وہ نظریں چرا کر زیر لب بڑبڑایا. بابا ایسے کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ زویا جلے پاؤں کی بلی کی طرح اوپر نیچے چکرا رہی تھی. یہ ٹھیک نہیں ہو رہا معظم بھائی. میں انکار کر دوں گی, سب کے سامنے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دوں گی, پھر مجھے الزام مت دیجیے گا. وہ اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی. میں نے ان محترمہ کی وجہ سے. اگلا جملہ وہ غصے و دکھ میں پورا نہ کر سکی. یہ نہ جانے کس کو بلا بیٹھی ہے. معظم نے بیزاری سے اسے دیکھا. اسے یہی دکھ رلا رہا تھا کہ تحریم نے عامر کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی اور کو کیسے بلا لیا. عامر کے گھر والے آ رہے ہیں. نہ جانے کیوں وہ بیزار سا ہو کر انکشاف کر گیا. کیا؟ زویا کا منہ کھل گیا. کون آ رہے ہیں؟ اپنی بہن سے پوچھو. اوفو, یہ کیا کیا معظم, تھوڑا سرپرائز تو رہنے دیتے. تحریم جھنجھلا کر کچن سے برآمد ہوئی. معظم بنا دیکھے باہر نکل گیا. یہ کیا کہہ رہے تھے معظم بھائی؟ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی. ٹھیک کہہ رہا ہے, تم سے زیادہ عقل مند تو عامر نکلا. عامر تمہیں کہاں ملا تھا تحریم؟ زویا اب بھی عالم حیرت میں تھی. تمہیں اس سے مطلب؟ خفا ہونا تحریم کا حق تھا. وہ پلیز پلیز کی گردان کرتی اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی تو تحریم کو سب بتانا پڑا. بابا نے کیا کہا؟ کیا کہنا تھا؟ اتنا اچھا پروپوزل ہے, کچھ کہنا تو ناشکری ہوتی. اس نے بریانی کو دم پر رکھا, خود ٹوکری اٹھا کر سلاد کی تیاری کرنے لگی. لاؤ میں ہیلپ کروا دوں. زویا نے سلاد کے پتے اٹھائے. نو تھینک یو, تم تو مہمانوں کے سامنے گڑبڑ کرنے کی پلاننگ کرو. تحریم نے چھیڑا.
ویسے عامر کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ تھوڑا انتظار کر سکتا تھا۔ اس نے تم سے زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اور اپنی مجبوری تو وہ بتا ہی چکا تھا، لیکن تم سے پہلے کیا فرق پڑتا ہے؟ واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا زویا، تم بیکار کی الجھنوں کا شکار ہو رہی ہو۔ جلد یا بدیر شادی تو میں بھی کروں گی، پھر کیا ہو جائے گا جو تمہاری پہلے ہو جائے؟ اور عامر کتنی محبت کرتا ہے تم سے، محبت کو بلا وجہ ٹھکرا دینا تو بے وقوفی ہوگی نا۔ آذر بھی تو تم سے محبت کرتا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ زویا، جس محبت میں اثار کا جذبہ نہ ہو، بے روح جسم کی طرح ہوتی ہے، وہ محبت نہیں خود غرضی تھی اس کی، اور مجھے خوشی ہوگی جو تم آئندہ اس کا نام میرے سامنے نہ لو۔ وہ قدرے سنجیدہ لہجے میں بولی تھی، تبھی کال بیل گونج اٹھی۔ وہ لوگ آ گئے، جاؤ دروازہ کھولو۔ میں نہیں کھول رہی، وہ گڑھاپ سے کمرے میں جا گھسی۔ مجبوراً تحریم کو جانا پڑا۔ معظم انہیں اپنی معیت میں لیے اندر داخل ہوا۔ ڈرائیور مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے لا کر اندر رکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ تحریم ان کے استقبال کو آگے بڑھی، پھر ڈاکٹر عاشر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے آپ؟ جی میں چونکا تو وہ بھی تھا، مگر اب مسکرا رہا تھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ثنیا آپی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بار بابا کو ان کے کلینک لے گئی تھی۔ تحریم پہلی ملاقات گول کر گئی، جسے سوچ کر وہ مسکرایا تھا۔ تحریم انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ معظم نے زویا کے بند دروازے پر دستک دی۔ اب باہر تشریف لے آئی محترمہ۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ تحریم نے ریفریشمنٹ اور بعد میں کھانے کا اچھا خاصا بندوبست کیا تھا۔ ثنیا نے رسمی باتوں اور اپنے خاندان کا پورا شجر نسب بیان کرنے کے بعد بڑے سلیقے اور سبھاؤ سے عامر کا رشتہ پیش کیا تھا۔ تحریم کو حیرت ہوئی جب بابا نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت مانگے بغیر ہاں کر دی تھی۔ اپیا تو یوں بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، فوراً انگوٹھی نکال کر زویا کو پہنا دی، وہ بھی اس کے کمرے میں کہ وہ باہر آنے پر آمادہ نہ تھی۔ عامر جوز بوز ہوتا رہا۔ کھانے کے بعد آپی تحریم کے ساتھ باتیں کرتی رہیں۔ انہیں یہ سادہ اور پرکشش لڑکی بہت بھائی تھی۔ پھر تحریم کے حالات بھی وہی تھے جو کہ اپیا کو والدین کی وفات کے بعد پیش آئے تھے۔ فطری طور پر وہ پہلی ملاقات میں ہی اس سے اٹیچ ہو گئی تھیں۔ تبھی واپسی کے سفر میں بے اختیار کہنے لگیں، تحریم بہت اچھی لڑکی ہے۔ زویا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عامر نے شوخ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اچھی ہے، تبھی تو اسے انگوٹھی پہنا آئی ہوں۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ عاشر بھی اب کچھ سوچ لے۔ کم آن آپی، ابھی ایک شادی سے تو فارغ ہو لیں۔ وہ مسکرا کر ٹالنے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی عامر کے ساتھ شادی کی ڈیٹ ڈسکس کرنے لگی تھیں۔ بابا اور کس کو بلانا ہے؟ معظم مہمانوں کی لسٹ فائنل کر رہا تھا۔ بس اتنے مہمان کافی ہیں، بابا نے کہا، پھر تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر زویا کی طرف بڑھا لی۔ سیف میں تمہاری ممی کے زیورات کا ڈبہ ہے، نکال لاؤ۔ وہ چابی تھام کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، اگرچہ ان لوگوں نے بہت سختی کے ساتھ جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، مگر بابا نے زیورات اور کپڑوں پر انہیں راضی کر لیا تھا کہ بابا بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تحریم کپڑوں کی پیکنگ کر رہی تھی، نیہا اس کے پاس بیٹھی ایک ایک چیز کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ زویا مما کے زیورات نکال لائی، جس میں کئی خوبصورت اور قیمتی سیٹ تھے۔ بہت برے حالات میں تحریم نے کئی بار انہیں بیچنے کا مشورہ دیا، مگر بابا نے ہمیشہ سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب ان کے صحیح مصرف کا دن تھا۔ یہ تمہاری ماں کے زیور تھے اور میرے پاس تم لوگوں کی امانت۔ بابا نے ایک جوڑاؤ کنگن کو دھیرے سے چھوا، اس کی چمک میں محبتوں کے حسین لمحے جگمگا اٹھے۔ یہ ان کا پہلا تحفہ تھا، اپنی پسند کے مطابق اس کے 3 برابر حصے کر لو۔ 3؟ تحریم نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایک حصہ معظم کی دلہن کے لیے رکھ دو۔ بابا مجھے آپ کی محبتوں کے سوا کچھ نہیں چاہیے، معظم نے کہنا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے خاموش کروا دیا۔ تمہیں اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، آپ نیہا کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ معظم لینا نہیں چاہتا تھا۔ بابا نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ان کے لہجے کی سختی پر معظم کو خاموش ہونا پڑا۔ باہر بیل ہوئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ تحریم اٹھ گئی۔ بابا نے ایک سیٹ اور کنگن زویا کی طرف بڑھایا۔ چاہو تو توڑوا کر بنوا لینا۔ نہیں بابا، یہ ماما کی نشانی ہے، میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر عاشر کو دیکھتے ہی تحریم کو یاد آیا، ثنیا نے اسے فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ تحریم اس کے دعا دینے کے انداز پر مسکرا دی۔ مجھے ثنیا آپی نے بھیجا تھا کہ یہ طوطا دے کر۔ تحریم کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پنجرے پر پڑی تو بے اختیار پوچھنے لگی۔ وہ ہنس دیا۔ جی نہیں، یہ تو قرض تھا آپ کا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو تھی، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ تبھی نیہا بھاگتی ہوئی آئی۔ طوطا دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اشتیاق امڑ آیا۔ وہ تیزی سے بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ ایسا ہی طوطا لینا چاہتی تھی۔ تحریم نے ترجمہ کیا، یہ تمہارے لیے ہی ہے۔ ڈاکٹر عاشر نے اس کے گال تھپ تھپائے، پھر پنجرا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بائی دا وے، آپ کے ہاں مہمانوں کو دروازے میں کھڑے رکھنے کا رواج ہے؟ وہ سیدھے ہو کر مسکرایا تو تحریم خجل ہو گئی۔ آئی ایم سوری، آئیے نا۔ تحریم نے اسے راستہ دیا، پھر اسے اندر چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ آج آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں بابا۔ کتنے عرصے بعد معظم نے انہیں یوں فارمل ڈریس میں دیکھا تھا، ایک دم ایکٹیو اور اسمارٹ۔ بابا نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کچھ لوگ لڑتے ہیں اور کچھ ہار جاتے ہیں، اور میں شاید ہار گیا تھا۔
بابا آج کے دن ایسی باتیں بالکل نہیں ہوں گی۔ معظم نے انگلی اٹھا کر سرزنش کی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے معظم، تم چھوڑ کر نہ جاتے تو شاید میں اتنا کمزور نہ ہوتا۔ میں تو اپنی تلاش میں نکلا تھا بابا، لوٹ کر تو مجھے آپ ہی کے پاس آنا تھا۔ مجھے لگا تم ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہو۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بابا، بارات آ گئی ہے۔ تحریم نے اندر آتے ہوئے ان کا جملہ سنا اور بعجلت بولی تھی۔ شادی ان کے ڈیفنس والے گھر میں ہو رہی تھی جو حال ہی میں کرایہ دار خالی کر گئے تھے، اور بابا کی خواہش تھی کہ وہ بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کریں گے۔ بارات بہت سادہ اور پروقار طریقے سے آئی تھی، اور اس کا استقبال کرتے ہوئے آنے والے مہمانوں میں آذر کو دیکھ کر جہاں بابا حیران ہوئے وہیں تحریم بھی پریشان ہو گئی۔ آذر کے ساتھ بلو ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ تحریم ثنیہ کے ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ شاید وہ آذر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زویا پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سب نے اس کی جوڑی کو سراہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی اچانک بابا سے پوچھ بیٹھتا کہ انہوں نے تحریم کی شادی کیوں نہیں کی تو وہ مسکرا کر کہتے، ہم جلد ہی اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ زویا کے ساتھ مووی بنوا کر وہ اسٹیج سے نیچے آئی تو آذر اس کے سامنے آ گیا۔ ہیلو تحریم۔ ہیلو۔ وہ مجبوراً رک کر قصداً مسکرائی۔ کیسی ہو؟ تمہیں کیسی نظر آتی ہوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی تو اس نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ تحریم جزبز ہو کر زویا کو دیکھنے لگی۔ وہ تنہا اور کچھ، تم ہمیشہ میرے بارے میں غلط اندازے لگاتے ہو، میں کبھی بھی تنہا نہیں رہی۔ تحریم نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا تو اس کے انداز میں اس کی فطری خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے سامنے کھڑے شخص نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا کہ ایک مدت وہ اس سے محبت کا دعوے دار رہا تھا، مگر آپ ہمیشہ کسی کو اپنی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آذر تحریم کو پزل دیکھ کر اس کی سمت بڑھا تھا، مگر اس کے حد درجہ اجنبیت بھرے لہجے سے خائف سا ہو گیا، اور تحریم کہہ رہی تھی، تمہاری وائف بہت پیاری ہے، اچھا ہوا تمہیں تمہارے مزاج کے مطابق لائف پارٹنر مل گیا۔ معظم اسے بلا رہا تھا، وہ آگے بڑھنے کو تھی جب آذر نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور تم نے جس کی خاطر مجھے ٹھکرایا تھا؟ تحریم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے صرف اتنا کہا تھا، دو یکسر مختلف خیالات رکھنے والے لوگ زیادہ دور اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تم نے کہا تھا میں اس شخص کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے ساتھ ساتھ مجھ سے وابستہ رشتوں کو بھی اہم سمجھے، تو ملا ایسا شخص جس کی آس میں تم نے آذر جیسے شخص کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ آذر کے لہجے میں اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس تھا، اور اس پر استہزائیہ لہجہ، شاید اسے تنہا دیکھ کر ایک کمینی سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ تحریم خاموشی سے پلٹنے لگی۔ میری بات کا جواب تو دو تحریم، یا تمہارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں؟ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن نہ تو یہ جگہ مناسب ہے اور نہ موقع۔ اچھا، ویسے برا تو یہ موسم بھی نہیں، بچپن سے تم لوگوں کا احسان مند بیچارہ یتیم لڑکا، اسے تو عادت بھی ہے تمہارے بوڑھے باپ اور گونگی بہن کے ساتھ رہنے کی، اگر ابھی تک کوئی قربانی کا بکرا نہیں ملا تو۔ وہ پلٹی تو ضبط کی شدت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ ہیلو آذر۔ موسم ایک دم ان کے درمیان آیا۔ نہ جانے اس نے ان دونوں کے درمیان تناؤ محسوس کیا یا نہیں، مگر وہ اس سے خاصی خوش دلی سے ملا تھا۔ کمال ہے بھئی، تم تو کبھی نظر ہی نہیں آئے، اور چپکے چپکے شادی بھی رچا لی۔ وہ یوں مخاطب تھا جیسے برسوں پرانے دوست دوبارہ ملے ہوں، اور اس کے لہجے کی بدولت آذر کو سنبھل جانا پڑا۔ وہ مختصر جواب دینے لگا۔ تبھی موسم کو جیسے اچانک کوئی بات یاد آئی تو وہ آذر کے کندھے پر ہاتھ مار کر پرجوش انداز میں بولا تھا، ارے وہ اپنے ڈاکٹر عاشر ہے نا، ان کا پروپوزل ہے تحریم کے لیے۔ پروپوزل بھی کیا، بس ہم جلدی ہی تحریم کی شادی کر رہے ہیں۔ تحریم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر موسم کو دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ آذر تیزی سے اپنی وائف کی طرف بڑھ گیا۔ موسم نے ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھا، پھر تحریم کی طرف پلٹا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں جھوٹ بولنے کی؟ موسم نے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر آرام سے بولا تھا، تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس کے کچھ بھی کہنے سے قبل بابا کے پکارنے پر ان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بہت دیر تک اس کی بات پر غور کرتی، مگر ادھر ادھر سے اس کی نام کی پکار نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ زویا عامر کے ساتھ بہت خوش تھی، اور اس نے بابا کو منا لیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ڈیفنس والے گھر میں مستقل شفٹ ہو جائیں۔ وجہ کچھ بھی تھی، مگر بابا نے زندگی میں پہلی بار اس کی بات سے اختلاف کیے بغیر مان لیا تھا۔ تحریم نے ہلکا سا اعتراض کیا جسے بابا نے آرام سے رد کر دیا، پہلے کی بات اور تھی، میری بیماری کی وجہ سے اخراجات زیادہ تھے، اب میں ٹھیک ہوں۔ زویا کی بھی شادی ہو گئی ہے، معظم کی اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، تم بھی جاب کر رہی ہو، اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نیہا کو کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیں۔ تحریم نے دیکھا تھا زویا کی شادی کے بعد بابا بہت ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے، ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی، سو اس نے مزید اعتراض کیے بغیر خاموشی سے ضروری سامان سمیٹا اور یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت وہ دسمبر کی نرم دھوپ میں آنکھیں موندے بابا کے پاس کافی لے کر آئی تو مگ تھامتے ہوئے وہ مسکرا دیے۔ آپ خوش رہنے لگے ہیں بابا۔ تحریم کو بابا کا یہ روپ اچھا لگتا تھا۔
اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا احساس انسان کو اطمینان بخشتا ہے، اور تحریم ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سوچنے لگی، بابا کون کون سی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں؟ تبھی بابا نے اچانک پوچھا، ڈاکٹر عاشر کیسا شخص ہے تمہارے خیال میں؟ وہ فوراً بہت اچھے ہیں کہتے کہتے ٹھٹک گئی۔ زویا کی شادی میں کئی موزم کی بات اسے ازے سر نو یاد آئی تھی، جسے وہ بعد میں محض موزم کی اس کی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ایک کوشش قرار دے کر بھول گئی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ قدرے سنبھل کر پوچھنے لگی۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگتا ہے، ذمہ دار اور حساس، بالکل ویسا جیسا کہ میں تمہارے لیے چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ حالانکہ وہ ان کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ثانیہ نے زویا کی شادی کے وقت ہی بات کی تھی، مگر میں چاہتا تھا تم عاشر سے ایک دو بار مل لو۔ اب وہ اور اس کا گھر تمہارے میرے لیے اجنبی تو نہیں رہا۔ زویا وہاں بہت خوش ہے، عاشر کی بہت تعریفیں کرتی ہے، اور میرا خیال ہے تم بھی اب کوئی بہتر رائے قائم کر سکتی ہو۔ عاشر تمہارے لیے بہت اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ بابا نے دھیمے لہجے میں اسے ساری بات بتائی۔ وہ ایک دم ڈسٹرب اور پزل سی ہو گئی۔ عاشر جتنی بار بھی اس سے ملا تھا بہت خوش دلی کے ساتھ مگر نارمل انداز میں ملا تھا۔ خود تحریم نے بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ چھوڑیں بابا، کافی انجوائے کریں۔ اس نے مگ لبوں سے لگاتے ہوئے انہیں ٹالنا چاہا، گویا وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی کافی کا ایک مگ نہیں ہے بیٹا، جسے ہم اپنی مرضی سے سرما کی دھوپ میں بیٹھ کر انجوائے کر سکیں۔ بابا کی سنجیدہ لہجے پر اس نے ایک طویل سانس لے کر مگ میں جھانکا۔ یہ بات میں نے آج سے کئی برس پہلے سیکھ لی تھی، تو یہ بھی سیکھ لو کہ صحیح وقت پر ایک اچھا فیصلہ ہمارے مستقبل کو محفوظ کر دیتا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ بابا کے سوال پر تحریم نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور اس سے پہلے میں تمہیں چھوڑ گیا تو بابا، تحریم نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ یہ حقیقت ہے، پرانے پتوں کو گر جانا ہے۔ ذرا سوچو، اگر میں تمہیں چھوڑ جاؤں تو کیا کرو گی تم؟ بابا کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تحریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا کسی نادان بچے کی بات پر مسکرائے۔ یہ محض تمہاری جذباتیت ہے، ورنہ ہر انسان کو اپنی طبیعی عمر پوری کر کے جانا ہے۔ اگر میں چلا جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ تحریم خاموشی سے نچلا لب کاٹنے لگی۔ جواب دو تحریم، بابا نے اصرار کیا۔ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں بابا۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہی تھی، ورنہ شاید رو دیتی۔ بابا ایک طویل سانس لے کر سیدھے ہو بیٹھے۔ میں یہ گھر نیہا کے نام کر رہا ہوں۔ زویا کی طرف سے اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ عامر مخلص لڑکا ہے، اس کا خیال رکھے گا۔ باقی ہر کسی کو اپنے نصیب کے دکھ خود ہی سہنے ہیں، اور میں تمہارا مستقبل بھی محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ عاشر، ایک لمحے کے لیے وہ نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گئے۔ ہاں عاشر ایسا شخص ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ نیہا کی بھی دیکھ بھال کر سکے۔ آپ کو یقین ہے؟ تحریم کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بابا اس کی کیفیت سمجھ کر مطمئن سا مسکرائے۔ انسان تو اپنی تدبیر کرتا ہے نا بیٹا۔ تحریم کی کافی یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے بابا کا کپ اٹھایا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ بابا نے ایک طویل سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگائی اور نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ نیہا کو لینے اسکول گئی تھی۔ کوریڈور میں مس لبنہ مل گئی۔ کہاں رہ گئی تھی مس تحریم آپ؟ نیہا نے بہت پریشان کیا، بہت مشکل سے بہلایا ہے۔ بس آج کچھ لیٹ ہو گئی، پھر راستے میں ٹریفک۔ وہ مس لبنہ کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ نیہا ہاتھ میں جوس کا پیکٹ لیے بیٹھی تھی۔ تحریم کو دیکھا تو بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ اوہ میری جان! تحریم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ نیہا نے خفقیہ آمیز اشارے سے سوال کیا۔ آپ ہی کو آفس میں دیر ہو گئی تھی، آپ کیوں پریشان ہوئی؟ مس تو تھی نا آپ کے پاس۔ وہ اس کے بعد کا جواب دے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ مس لبنہ بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ایک دم بول اٹھیں۔ ایک بات کہوں آپ سے تحریم؟ کہیے۔ تحریم نے نیہا کی جرسی کے کالر ٹھیک کیے۔ نیہا کو اپنا اتنا عادی مت کریں۔ کیا مطلب؟ تحریم کچھ سمجھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ وہ کچھ متذبذب نظر آئیں۔ میں جانتی ہوں ایسے بچوں کو بہت اسپیشل توجہ اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ احساس دلائے بغیر کہ انہیں یہ محبت ان میں کسی کمی کی بنا پر دی جا رہی ہے۔ پھر نیہا کی تو والدہ بھی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ تحریم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ معذرت کرنے لگی۔ نہیں آپ کہیے۔ تحریم قصداً مسکرائی۔ نیہا کو سب کے ساتھ کا عادی بنائیں، اسے سب کے ساتھ خوش رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہاں یہ سوائے آپ کے اور کسی کا نام ہی نہیں لیتی۔ کل کو آپ کی شادی ہوگی، نیہا کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں بہت سے بچے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کی شخصیت کے لیے کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہوتا۔ نیہا مجھے اپنی بہن نہیں ماں سمجھتی ہے، تحریم نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور آپ تو ہمارے حالات اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہاں مگر اب وہ بڑی ہو رہی ہے، اس کی شخصیت میں سوائے اس کے کہ وہ سن اور بول نہیں سکتی کس چیز کی کمی ہے؟ وہ خود کھا سکتی ہے، خود نہا سکتی ہے اور خود ہی کھیل بھی سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ وہ آپ پر زیادہ انحصار نہ کرے، دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سکھائیں، اپنا کام خود کرنے کا عادی بنائیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور نیہا کے لیے بھی۔ میں کوشش کروں گی۔ وہ نیہا کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ مس لبنہ کی بات پر غور کرتی باہر نکل آئی تھی۔ گھر آئی تو بابا کے کمرے سے نکلتے ڈاکٹر عاشر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ؟ جی میں۔ وہ مسکرایا، پھر اپنے عقب میں آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا انداز کچھ غیر معمولی سا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ پوچھتی عاشر خود ہی کہنے لگا،
آپ مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی آمد ہمیشہ ہی غیر متوقع ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے انکل نے فون کر کے بلوایا تھا۔ اس نے نیہا کے پھولے پھولے گلابی گال کو چھوا۔ کیوں؟ تحریم کچھ بے چین سی ہو گئی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ نو! اس نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا مگر عاشر دروازے کے عین سامنے یوں ہی کھڑا رہا تو اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، سو گئے ہیں۔ آپ شاید آفس سے آ رہی ہیں۔ جی نیہا کو اسکول لینے گئی تھی۔ آپ چائے پئیں گے یا کافی؟ وہ فطری طور پر پریشان ہو گئی تھی۔ عاشر نے اسے تسلی دی تو اسے آداب میزبانی یاد آئے۔ آپ نیہا کو کھانا وغیرہ کھلا دیں، اس کے بعد کافی پئیں گے؟ مجھے آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا ہیں۔ اس کے پوچھنے پر عاشر نے کہا تھا۔ وہ چونکی، پھر کچھ بھی پوچھنے کے بجائے نیہا کو لے کر کچن میں آ گئی۔ اسے کھانا کھلانے اور اس کے کمرے میں ویڈیو گیم کے ساتھ مصروف کرنے کے بعد وہ کافی بنانے لگی۔ میں لان میں جا رہا ہوں، کافی وہیں لے آئیے گا۔ عاشر کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا مگر وہ جا چکا تھا۔ پہلے تو اس نے ایک نظر بابا کو دیکھا۔ وہ اس وقت بہت سکون سے سو رہے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ بابا کو کیا ہوا تھا؟ اس نے مگ اس کی طرف بڑھا کر بےتابی سے پوچھا۔ بیٹھ جائیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں، اپنے مخصوص متحمل انداز میں کہتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا۔ مجبوراً اسے بھی تقلید کرنا پڑی۔ آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں، عاشر نے گونڈ لے کر کہا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ وہ اس وقت صرف بابا کے متعلق بات کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی اس نے بے انتہا سنجیدگی سے پوچھا تھا، تحریم آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تحریم کے لیے اس کا سوال خاصا غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں اس وقت بابا، میں بھی انہی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ عاشر نے دھیمے لہجے میں اس کی بات قطع کی۔ اس وقت ان کی ساری ٹینشن کی وجہ صرف آپ ہیں، اور تحریم یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ تب بھی اضطراب کی ایک ہلکی سی لہر اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میرے پرابلم؟ آپ نے آذر سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ عاشر کا سوال ایک بار پھر اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ دوسرے پل ہلکی سی ناگواری اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگی۔ وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ عاشر کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جانتا ہوں، اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ وہ اس کی خواہش پوری کرنے کی پابند نہ تھی، پھر بھی آہستگی سے بتانے لگی۔ میں نیہا کو شادی کے بعد اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ آذر کے دل میں اتنی سی گنجائش بھی نہ نکل سکی۔ تحریم نے اسے مختصراً آذر کے خیالات کے بارے میں بتایا۔ وہ بغور سن رہا تھا۔ ان حالات میں میرے لیے زیادہ بہتر تھا کہ میں اس سے شادی سے انکار کر دوں۔ مجھے خود سے زیادہ نیہا کی فکر تھی۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے تحریم؟ اس نے اچانک ہی سوال داغ دیا۔ جی؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ عاشر نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ وہ جزبز سی ہو گئی۔ زویا نے کچھ بتایا ہوگا میرے بارے میں؟ اور زویا تو جب بھی آتی تھی عاشر کی تعریف میں رطب اللسان رہتی تھی۔ اس کی تو یہی کوشش تھی کہ وہ عاشر کے لیے فوراً ہاں کہہ دے۔ عاشر اب بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ تو اس اچھے انسان کا ساتھ کیوں نہیں قبول کر لیتی آپ؟ مگ ٹیبل پر رکھ کر عاشر نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ عاشر آپ؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور رخ بدل کر ہاتھ مسلنے لگی۔ دیکھیں تحریم، عاشر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھساتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا مگر آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کی سادہ سی نگاہیں اس کے چہرے پر اپنا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اور جہاں تک نیہا کی بات ہے تو وہ اس گھر میں میری بیٹی کی طرح پرورش پائے گی۔ تحریم متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں تحریم، لیکن فیصلہ کرنے سے قبل ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ خواہش صرف ثنیہ کی نہیں، میری بھی ہے۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا اور پھر خاموشی سے پلٹ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی متذبذب سی انگلیاں چٹکاتی رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا معظم۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ بے اختیار معظم سے تذکرہ کر بیٹھی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ یہی تو پرابلم ہے تحریم بی بی، جب خوشیاں ہمارے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں تو ہم بے یقین ہو جاتے ہیں، بے مہر ہواؤں کی سازش سمجھنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ خوشی وقت کے ہاتھ سے پھسلا بس ایک لمحہ ہوتی ہے، جسے ہم آگے بڑھ کر دل میں سنبھال لیں تو سنبھال لیں، ورنہ ساری عمر اس کے تعاقب میں گزر جاتی ہے۔ کوئی میری فیلنگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ زویا بابا بس یہی چاہتے ہیں کہ میں ہاں کر دوں۔ میں جانتا ہوں تم بے یقین ہو رہی ہو۔ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آذر جیسا شخص جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا وہ اپنے دل میں گنجائش نہیں نکال سکا تو یہ عاشر جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کیسے؟ وہ متذبذب سی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ڈر لگتا ہے معظم اس چکر میں کہیں نیہا داؤ پر نہ لگ جائے۔ تو ٹھیک ہے، نیہا کو مجھے دے دو، وہ اطمینان سے بولا۔ تحریم نے تحیر سے اسے دیکھا۔ معظم کیوں مجھ پر بھی اعتبار نہیں؟ وہ سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ تحریم اسے یکٹک دیکھے گئی، نگاہوں میں وہی سچائی اور سادگی، ہونٹوں پر کھلتی مہربان مسکراہٹ۔ معظم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے زاویہ نگاہ میں تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ معظم کی نگاہوں میں الجھن سی تیر گئی۔ آگہی کا ایک لمحہ غیر محسوس انداز میں ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے برق رفتاری سے اٹھنا چاہا۔ تحریم نے اسی تیزی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ وہ کچھ متذبذب سا اسے دیکھنے لگا۔ تم کیوں نہیں کر لیتے مجھ سے شادی؟ کیا بکواس ہے؟ معظم اس کا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی فراق پیشانی پر قطرے سے جلملانے لگے تھے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
تم تو سمجھتے ہو مجھے بھی اور میرے پرابلمس کو بھی، بابا اور نیہا سے بھی محبت کرتے ہو، تو پھر کیوں مجھے تجربات کے حوالے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی سی گنجائش بھی نہیں نکل سکتی؟ وہ سوالیہ نشان بنی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھا، بس کرو تحریم، فار گاڈ سیک، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں کیوں ممکن نہیں؟ کیا تم فار گاڈ سیک اس بات کو نہیں ختم کر دو تحریم رضا؟ وہ سختی سے کہہ کر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ دم بخود سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ خاموش فضا میں سرد ہوا کی سرسراہٹوں نے ارتعاش سا پیدا کیا تو تحریم نے سر اٹھا کر باہر جھانکا۔ باہر تاریک رات بہتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلے بالوں میں الجھا کر سر کو جھٹکا دیا۔ وہ اب بھی حیران تھی، اس نے وہ سب کیسے کہہ دیا، اور اس پر موسم کا رد عمل۔ آگہی دھیرے دھیرے اس کے ذہن و دل کے بند دریچوں پر دستک دینے لگی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹکیں اور نیہا کے محو خواب وجود پر جم گئی، اور پھر سے سوچنے لگی، کیا واقعی اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا وہ صرف نیہا کی وجہ سے تھا؟ ایسا کیا تھا جو آذر کی پرجوش محبت بھی اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکی تھی؟ ڈاکٹر عاشر کی یقین دہانی اور سب کا اصرار بھی اسے متاثر نہ کر سکا۔ اس کا دل ہمیشہ بے یقین کیوں رہا، اور آج اسی یقین نے کسی سبز پھولوں بھری بیل کی طرح بڑھ کر اس کے پورے وجود کو ڈانپ لیا تھا۔ آج جو فیلنگز اس کی تھیں اور جو کچھ اس نے موسم کی آنکھوں میں دیکھا وہ جھٹلائے جانے کے قابل نہ تھا۔ موسم اس دن کے بعد آیا ہی نہ تھا، اور اس نے کئی راتوں کی سیاہی نگلنے کے بعد اس سوچ کو ایک نئے سورج کی طرح ابھرتے دیکھا، جس کی نرم حیات بخش کرنوں نے اس کے من کی سلن زدہ موسم کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور ایک حیران سی سوچ اس کے ذہن و دل کے دریچوں پر دسمبر کی دھوپ کی طرح پھیل گئی۔ کتنا طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا تھا، اپنا ہر دکھ ہر خوشی اس کے ساتھ شیئر کی تھی، مگر جو ایک نیا احساس دل میں جاگزیں ہوا تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے یقین دلاتا تھا، ہاں وہی تھا جو آذر کی بے تحاشا محبتوں کی راہ میں حائل تھا، اور وہی تھا جو ڈاکٹر عاشر کی یقین دہانیوں کو ہمیشہ بے یقینی میں بدل دیتا تھا۔ تبھی جب بابا نے دوبارہ عاشر کے پروپوزل کے بارے میں پوچھا تو وہ بے اختیار رخ بدل کر بک ریک میں ترتیب سے لگی کتابوں کو پھر سے ترتیب دینے لگی تھی۔ بابا نے اس کے اس عمل کو بے حد حیرت سے دیکھا، اور وہ پھر سے سوچنے لگی تھی، ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ محبت دلوں کی نرم سرزمین پر چپکے سے اپنا بیج بو جاتی ہے، انسان بے خبر رہتا ہے، اور محبت اس ننھے بیج کو تناور درخت بنتے دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے، اور پھر بس ایک لمحہ، اور وہ ایسے ہی ایک لمحے کی گرفت میں آ گئی تھی۔ کیا سوچنے لگی تحریم؟ بابا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی عذاب دید پھر سے ریک میں جمائی۔ موزم بہت دنوں سے نہیں آ رہا بابا، آفس تو آتا ہوگا؟ نہیں، کہیں بیمار نہ ہو؟ تم نے اس کے فلیٹ پر پتہ کیا؟ بابا کے لہجے میں تشویش تھی۔ تحریم نے ان کے انداز کی بے چینی کو پوری طرح محسوس کیا۔ آج جاؤں گی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی بات؟ وہ ایک پل کو بے دھیان ہوئی۔ ڈاکٹر عاشر، پاپا؟ اس نے قدرے بے چین ہو کر ان کی بات قطع کی، پھر قدرے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی، بابا آپ نے کبھی موسم کے بارے میں کیوں نہیں سوچا اس زاویے سے؟ بابا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کئی بار سوچا، میری تو دلی خواہش تھی، مگر وہ بے اختیار ان کی طرف پلٹی۔ اس نے انکار کر دیا۔ بابا کا لہجہ مایوس سا تھا۔ کیا؟ تحریم کو شوق لگا تھا۔ حالانکہ اگر موسم ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ساتھ نیہا کی طرف سے بھی بے فکر ہو جاتا، یہ گھر ہمیشہ آباد رہتا، مگر وہ ایک طویل سانس لے کر خاموش ہوئے، پھر زیر لب بڑبڑانے لگے، اب تو ہر پل دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ مگر اس نے انکار کیوں کیا بابا؟ تحریم کے لہجے میں بے چینی دھر آئی، اور بابا تفصیل سے بتانے لگے، موسم کی کمزوریاں، اس کے کمپلیکسز جن سے وہ آج تک پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ موسم نے یہ سب ان سے کبھی شیئر نہیں کیا تھا، مگر وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ تحیر سے سنتی رہی۔ کئی سال گزرے، کئی سال بیتے، شب و روز کی گردشوں کا تسلسل دل و جان میں سانسوں کی پرتیں الٹتے ہوئے زلزلوں کی طرح ہانپتا ہے، چٹکتے ہوئے خواب آنکھوں کی نازک رگیں چھیلتے ہیں۔ میں ہر ایک سال کی گود میں جاگتی صبح کو بے قرار چاہتوں سے آئی زندگی کی دعا دے کر اب تک وہی جستجو کا سفر کر رہا ہوں۔ بہت سال پہلے آگاہی کا ایسی ہی ایک لمحہ تھا جس نے مجھے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں بھاگتا رہا، کتنے ہی سال گردِ راہ ہوئے، جب لوٹا تو اس سوچ کا دامن تھام کر کہ بس اب سب ٹھیک ہے۔ میں اس لمحے آگاہی کے اس انمول احساس کو اپنے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا ہوں۔ مجھے خبر نہ ہوئی اسی ایک کونے کو محبت کے کتنے جگنوں نے اپنے اثار میں لے لیا تھا، اور اب پھر وہ ہی ایک لمحہ۔ مجھے بھولی تو نہیں وہ بادلوں بھری صبح جب میں جاگنگ شوز پہن کر سفید پل اوور کی زپ چڑھاتے ہوئے باہر نکلا تو وہ لان کی سیڑھی پر گھٹنوں پر اخبار پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے انہماک میں تب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بلی؟ میں نے حسب عادت اس کے سر پر دپ لگائی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا، تبھی اس کی انگلی ایک رول نمبر پر ٹھہری۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، مارے خوشی کے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔
میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ اس کے ملیح چہرے پر نوعمری کا بانگ پن تھا، نقوش میں جاذبیت اور انداز میں بے فکری اور الڑ پن۔ خوشی کا الوہی سا تاثر اس کے چہرے پر اوائل سرما کی دھوپ بن کر بکھر رہا تھا۔ کتنے رنگ تھے اس کے چہرے پر، اور یہی رنگ محبت بن کر میری آنکھوں میں اترنے لگے۔ میں دم بخود تھا اور تحریم میرے کندھے پر اخبار مارتے ہوئے پوچھ رہی تھی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے مبارکباد نہیں دو گے؟ اور میں بمشکل اسے مبارکباد دے کر باہر نکل گیا۔ اس رات میں بہت رویا تھا۔ کیا ہوں میں؟ محض ایک یتیم اور لاوارث بچہ جسے کسی نے یتیم خانے سے گود لیا تھا، اور چند سال کے بعد جب خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کیا تو میرا وجود کسی کونے میں پڑے پرانے گلدان کی سی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ میرا ننھا سا ذہن وقت کی اس نئی چال کو سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ محبت بھرے لہجوں میں اتنی سختی اور درستی کہاں سے آ گئی ہے؟ کمرے سے کھلونے کیوں غائب ہو گئے ہیں؟ اور میرا وجود ان سب کی نگاہوں میں اس طرح کھٹکنے کیوں لگا ہے؟ یہ سارے سوال میرے اندر اٹھ کر مجھے خوفزدہ کرتے تھے، اور اس سے قبل کہ مجھے پھر انہی سرد دیواروں کے درمیان قید کر دیا جاتا، دو مہربان ہاتھوں نے مجھے اپنی سمت کھینچ لیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو عثمان، اسے پھر سے یتیم خانے بھیجو گے؟ میں کیا کروں یار؟ مریم نہیں مانتی، بہت مجبور لہجہ۔ جب سے زید پیدا ہوا ہے اتنی کم ظرفی کی امید نہیں تھی مجھے تم دونوں سے۔ 10 سال کے بعد اولاد، مجھے یقین ہے خدا نے یہ تحفہ صرف معظم سے اچھا سلوک کرنے کی بدولت بھیجا ہے، اور تم لوگ اسے ہی دھتکار رہے ہو۔ میں مجبور ہوں، کچھ بھی ہو میں اس بچے کو دوبارہ یتیم خانے نہیں بھیجوں گا، یہ میرے ساتھ جائے گا۔ ان کا فیصلہ کن لہجہ۔ میں نے سر اٹھا کر اس مہربان شخص کو دیکھا۔ مگر یار تم بھابھی سے تو… میں پھر سے خوفزدہ ہو گیا، مگر جب دو نرم ہاتھوں نے مجھے اپنے بازوں میں سمیٹ کر سینے میں بھینچتے ہوئے بوسوں کی بوچھاڑ کر دی تو میں شانت ہو گیا۔ کون ہے یہ بچہ؟ سمجھو تو تمہارا بیٹا۔ میں اس گھر میں اسی طرح پرورش پا رہا تھا جیسے واقعی ان کا اکلوتا بیٹا ہوں کہ وہ ایک لمحہ میں ذرہ تھا اور وہ میری کائنات بنتی جا رہی تھی۔ میں زمین تھا اور وہ آسمان کی طرح میرے اندر پھیلتی چلی گئی۔ میں ڈر گیا، کچھ بھی ہو میں اپنی اوقات بھولا تو نہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جاتا، مگر نیہا کی پیدائش اور ماما کی ڈیتھ نے ہم سب کو بکھیر کر رکھ دیا۔ زویا بابا سے لپٹ کر روتی اور تحریم اپنا دکھ بھول کر نیہا کو سنبھالنے لگتی، لیکن اس سارے عرصے میں بھی وہ اذیتناک سوچیں میرے دل و دماغ کو اپنے نوکیلے پنجوں سے کریدتی رہتی، اور پھر میں تھک کر تحریم کے سامنے کھل گیا۔ وہ ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی، انگلش اور اردو لٹریچر اس کے سبجیکٹ تھے۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی وہ، شاید وقت نے اسے عمر سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں تحیر ہی تحیر تھا۔ کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا، اور میں نظریں چرا گیا۔ میں اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا۔ میرا اپنا آپ کھو گیا ہے۔ خود کو ڈھونڈنا ہے تو یہاں ڈھونڈو، ہمارے درمیان۔ خود کو بے مہر وقت کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ہلکے پڑ جاؤ گے۔ تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہوتے۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی مگر مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں مزمحل سا مسکرایا۔ لوٹ کر تو مجھے یہیں آنا ہے تم لوگوں کے پاس۔ لوٹ آنے کا اتنا یقین ہے تو پھر جاؤ ہی مت۔ وہ مجھے ہر صورت میں روک لینا چاہتی تھی۔ جانا ضروری ہے۔ میں اس کے چہرے کی سمت دیکھنے سے کتراتا تھا۔ تو پھر خود ہی بابا سے کہہ دو، میں اس بے مقصد بات کی کیا توجیہ دوں گی انہیں؟ وہ خفا ہو گئی۔ تحریم پلیز، میں جانتا تھا میں یہ سب بابا سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تم اچھی طرح سوچ لو معظم کہ تم واقعی یہاں سے جانا چاہتے ہو یا یہ محض تمہاری جذباتیت ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی، اور میں اچھی طرح جانتا تھا یہ جذباتیت نہیں حقیقت شناسی تھی۔ بڑی کڑی مسافت طے کی تھی میں نے۔ میرا پورا وجود بے اعتباری اور بے شناختی کے عذاب میں مبتلا تھا، اور مجھے خود کو منوانا تھا، دیکھنا تھا کہ بابا کے نام کے بغیر معظم کیا ہے۔ ایسی ہی تلخ سوچیں مجھے جون کی دھوپ کی طرح جلاتی رہتی۔ ایک رات بابا نے میرے کمرے میں بجھے ہوئے سگریٹ اور ان کی راکھ دیکھ لی تھی۔ معظم اور اسموکنگ، وہ زیر لب بڑبڑائی اور میں نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا تھا ان کی بے یقین نگاہیں ایک پل تو میرے چہرے پر ضرور ٹھہری ہوں گی۔ اگلی صبح جب میں لان میں آیا تو بابا واک کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر یکسر نظر انداز کر کے گیٹ کو دیکھنے لگے، اور میں اپنا نظر انداز ہونا برداشت نہ کر سکا۔ بابا، معظم، بہت کمزور سہارے ڈھونڈے ہیں تم نے۔ ان کی مدھم آواز پر میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میں رات سو نہیں سکا معظم۔ میں جانتا ہوں بابا۔ پھر بھی انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ سوری یعنی کہ تم اپنے کیے پر نادم ہو اور آئندہ ایسا نہیں کرو گے؟ میں مضطرب سا ہو کر لب کاٹنے لگا۔ بابا نے بہت دھیان سے میری اس حرکت کو دیکھا، پھر آہستگی سے پوچھا، تم نے اسموکنگ کیوں شروع کر دی؟ میں خاموش رہا تو انہوں نے پھر پوچھا، کیا اس نے تمہاری پریشانی بانٹ لی، پرسکون کر دیا تمہیں؟ میں بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ بابا نے آہستگی سے میرا ہاتھ ہٹایا اور اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہم ان چیزوں سے زیادہ بہتر سہارا ثابت ہو سکتے ہیں تمہارے لیے، زیادہ بہتر طریقے سے تمہارا دکھ بانٹ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تم ہمیں اس قابل سمجھو۔ تم ہمارے ہو معظم، ہم میں سے ہو، میرا سہارا ہو، ان سب کا مان۔ بابا، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے بے یقین لہجے پر بابا مبہم سا مسکرائے۔
ہاں، اب تمہیں ہمارے اظہار کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب ہماری محبتوں پر اعتبار نہیں رہا تمہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں بابا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ تھاما، میرے بکھرے بال، چہرے کی تھکن اور آنکھوں میں جاگتی رات کی پرچھائیاں دیکھ کر افسردہ سے ہو گئے۔ میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا تھا بیٹا، مجھے آپ سے تو کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو آنکھوں میں نمی خود بخود تیر گئی۔ تو پھر کس سے بھاگ رہے ہو؟ شاید خود سے۔ میری نگاہوں نے جالی کا دروازہ کھول کر باہر آتی تحریم کو دیکھا اور جھک گئی۔ میں احسان فراموش نہیں کہلوانا چاہتا تھا۔ خود سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں پناہ ڈھونڈو گے؟ بہتر ہے خود کو مضبوط کر لو۔ تم وقت کے لیے نہیں، وقت تمہارے لیے ہے، اسے اپنی خود ساختہ سوچوں میں ضائع مت کرو۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا بابا کی محبتیں مجھے زنجیر کر لیں گی، مگر میں خود سے اور اپنے جذبوں سے خوفزدہ تھا۔ تب ایک دن خاموشی سے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اپنی روٹس کی تلاش نے مجھے کہاں کہاں نہیں بھٹکایا، مگر ہر سو وہی محیط تاریکی۔ تھک کر میں زندگی کے مجسمے کو اپنے ہاتھوں سے تراشنے لگا اور جب اس کے خدوخال واضح ہوئے تو واپس لوٹ آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا مالک ہونے کے بعد میں خود کو تحریم کے قابل سمجھنے لگا تھا، نہیں، لیکن مجھے لگا کہ اب میں خود کو سمجھا سکتا ہوں، اور میں نے واقعی خود کو سمجھا لیا تھا کہ پھر وہی لمحہ، تم کیوں نہیں کر لیتے مجھ سے شادی؟ میرا دل چاہا میں اسے روک دوں۔ نہیں تحریم، یہ تمہارا مقام نہیں۔ تم تو آج بھی اس قابل ہو کہ کوئی بھی تمہاری ہمراہی پر فخر کرے۔ تمہارا یہ مقام نہیں کہ مجھ جیسا شخص۔ مگر وہ سارے جذبے پھر سے بیدار ہو گئے، وہ سارے سپنے جنہیں میں نے تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر سے پلکیں چپکنے لگے ہیں۔ کاش میں تمہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی نظر نہ آتا کہ یہ دل اپنا مقام بھول گیا ہے، سمجھائے نہیں سمجھتا، مجھے ڈانٹتا ہے، تمہاری سمت دھکیلتا ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے میں ہار جاؤں گا۔ وہ بہت دنوں کے بعد آیا تھا اور بابا کی گود میں سر رکھ کر رو دیا۔ آپ تحریم سے کہیں کہ وہ ڈاکٹر عاشر سے شادی کر لے، وہ اسے شادی نہیں کرے گی۔ کیوں بابا؟ وہ اب کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ بابا کا ہاتھ دھیرے دھیرے اس کا سر تھپکنے لگا۔ اس نے آپ سے کوئی بات کی؟ وہ ڈر گیا۔ اسے مجھ سے کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بابا کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، وہ نظریں چرا گیا۔ تمہیں ہماری محبتوں پر کبھی اعتبار نہیں آیا معظم؟ بابا شکوہ کرنا لہجے میں بولے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بس تم ہمارے تھے، میرا سہارا اور ان سب کا مان۔ پھر کیا کمی ہے تحریم میں؟ کمی اس میں نہیں، مجھ میں ہے بابا۔ میں تو اسے کبھی سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکا۔ تحریم دروازے ہی سے پلٹ آئی اور کچن میں آ کر فش رول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ معظم کی پسندیدہ ڈش تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ آیا تھا۔ تحریم اس کے فلیٹ پر بھی گئی تھی، مگر وہاں تالا پڑا تھا۔ آرٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ خاموشی سے نکل جاتا، مگر تحریم نے پکار لیا، میں تمہارے لیے رول بنا رہی ہوں، کھا کر جانا۔ وہ خاموشی سے کچن کے دروازے پہ ایستادہ ہو گیا۔ تحریم نے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر اضطراب اور جھنجھلاہٹ۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تحریم کے لبوں کو چھو گئی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں اب بھی منتظر ہوں۔ میرے پاس تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں، وہ جھنجھلا کے رکھائی سے بولا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایسی معقول وجہ بتا دو کہ میں خود کو مطمئن کر سکوں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کیسی معقول وجہ؟ یہی کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، یا یہ کہ تم کسی اور میں انوالو ہو؟ تمہارے نزدیک بس یہی معقول وجہ ہو سکتی ہے، وہ جزبز ہو کر بولا۔ ہاں، معظم نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا حسب نسب کیا ہے؟ آدم کی اولاد اور ایک خدا کے ماننے والے، یہی تمہارا حسب ہے اور یہی تمہارا نسب۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تمہیں واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ تم میرے ساتھ بڑے ہوئے ہو معظم، میری ماما نے تمہیں کلمہ سکھلایا تھا اور بابا نے اس دنیا میں جینے کا ہنر۔ تم ایک مخلص اور سچے انسان ہو، میں جانتی ہوں۔ لوگ تم سے پوچھیں گے، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ وہ اس کے لہجے میں کوئی لچک پیدا نہیں کر سکا تھا۔ وہ پر یقین بھی تھی اور پر اعتماد بھی، اور یہی یقین اس کے دل میں بھی سرایت کر گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور زیر لب بڑبڑایا، میں اسی لیے بھاگ گیا تھا، میں جانتا تھا میں تمہارے سامنے ہار جاؤں گا۔ وہ رخ بدل کر چولہا جلاتے ہوئے بولی، میں تمہیں ہرانا کہاں چاہتی ہوں، میں تو تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں ہر دکھ میں نے تمہارے ساتھ شیئر کیا ہے معظم، شاید اس یقین کے سہارے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو میرے سارے دکھ بانٹ سکتے ہو۔ وہ خاموش سی ہو کر جلتی ہوئی آگ کو دیکھنے لگی۔ معظم ابھی کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا جب نیہا بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ اسے اٹھانے جھکا، مگر وہ اچانک بول اٹھی، نہیں معظم۔ وہ اسی زاویے پر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ایک فیصلہ کر لو، اپنے دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ یقین کرو، میں یا بابا تمہیں کبھی مجبور نہیں کریں گے۔ تم آج بھی اپنے فیصلوں میں اتنے ہی آزاد ہو، مگر ہاں، کوئی معقول جواز ضرور دینا کہ پھر ہمیں خود کو بہلانا بھی ہوگا۔ اور معظم کو اب کوئی جھوٹا جواز نہیں ڈھونڈنا تھا کہ ان لوگوں کی محبتوں کا اثار اتنا کمزور نہ تھا کہ وہ توڑ دیتا۔ اس نے جھک کر نیہا کو بازو میں بھر لیا، چائے بابا کے کمرے میں لے آنا، سب مل کر پئیں گے۔ تحریم نے جھٹکے سے رخ بدل کر اسے دیکھا۔ وہ پوری طمانینت سے مسکرایا تھا، پھر پلٹ گیا
اور اس کی چوڑی پشت پر نظریں جماتے ہوئے تحریم نے سوچا تھا، کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنی جذبوں سے لاعلم رہتے ہیں، اور کبھی کبھی یوں ہی ایک لمحہ ہمیں خود اپنے آپ پر عیاں کر کے زیست کا عنوان بن جاتا ہے۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے اس لمحے کو کھونے نہیں دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔